أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله مولانا العظيم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، ویسے ٹائم بھی ہو گیا ہے، 2 سے زیادہ بج گئے ہیں میری گھڑی میں، اور عشاء کے بعد سے آپ لوگ اب تک بیٹھے ہو. اب حاجتیں بھی ہوتی ہیں، ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، تھک بھی جاتا ہے انسان. یہ فطری بات ہے، لہذا جو لوگ چلے گئے ہیں کسی ضرورت کے تحت یا بیٹھے بیٹھے طبیعت سست ہونے لگی، بیٹھے بیٹھے تھک گئے تو اس وجہ سے چلے گئے ہیں، مجھے ان سے کوئی شکوہ و شکایت نہیں ہے. آپ جتنے لوگ ہیں یہ بہت ہے. اگر اتنے لوگ اطمینان سے سن لیں، جتنی دیر آپ کہیں گے 10 منٹ اگر کہیں گے تو 10 منٹ، 15 منٹ کہیں گے 15، اور اگر 1 گھنٹہ کہیں گے 1، اور اگر اور زیادہ کہیں گے تو اور زیادہ انشاءاللہ. وہ جو بھائی سڑک پر میلہ لگائے ہوئے کھڑے ہیں ان سے ضرور گزارش کروں گا کہ اگر ان کے ہاتھ پاؤں سیدھے ہو گئے ہوں تو اندر تشریف لے آئیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. ابھی مجھ سے پہلے شاعر اسلام مداح خیر الانام واقعی جو نعت پڑھنے کا حق رکھتے ہیں، جن کی زبان اور دل دونوں کی ایک آواز ہوتی ہے، اللہ کرے یہ قبول ہو جائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بن جائے. مگر کیا کریں پیارے، یہ منبر رسول پر علماء کرام بڑے بڑے اچھے یہاں پر جلوہ گر ہیں، جبکہ یہ خود اکیلے پوری رات بول سکتے ہیں. یہ سب لوگ پڑھے ہوئے ہیں، بولنا جانتے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر سن رہے ہیں. ان کے سننے کی وجہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان کے سننے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم سے کچھ آتا نہیں ہے تو ہم ان کا سنیں گے تو آنے لگے گا. ایسا نہیں ہے، ان سے تو آتا ہے سب کچھ. جو قرآن میں پڑھوں گا وہ ان سے آتا ہے، جو حدیثیں پڑھوں گا ان سے آتا ہے، جو باتیں بتاؤں گا آتا ہے، وہ باتیں آتی ہیں. لیکن صرف وجہ یہی ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی جو امت راستے سے ہٹتی چلی جا رہی ہے، اگر اس کو کچھ باتیں
کام کی مل جائیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہوں تو ہماری بھی اس پر تصدیق ہو جائے، اور کوئی جملہ ایسا ملے کہ جو پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اس کے ذریعے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ ورنہ حالات یہیں کے نہیں، میں نے بڑی اچھی جگہوں کے دیکھے، بڑی اچھی جگہوں کے مسلمان کہتے ہیں، بعد میں بولتے ہیں کیا کریں ہم تو ہر جگہ پریشان ہیں۔ پریشان جو ہے صرف اپنے کرتوت کی بنا پر۔ آپ جانتے ہیں پریشان کس کی بنا پر ہے؟ پریشان اس کی بنا پر ہے، یہ 4 دن کی جوانی ہے، 4 دن کی جوانی ہے، کچھ نہیں ہے، سب یہ پانی کا ببولا ہے، ختم ہو جائے گا۔ بڑے مائی کے لال ہم نے دیکھے، تم نے ہم سے زیادہ دیکھے ہوں گے، زمین کے نیچے دھس گئے، پیسے والے بھی چلے گئے، دولت والے بھی چلے گئے، روپیے والے بھی چلے گئے، طاقت والے بھی چلے گئے، عزت و شہرت والے بھی چلے گئے، سب ختم۔ لیکن آپ جانتے ہیں پیارے، خدا کی قسم یہی مسلمان، میرے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، میرے نبی کے بعد اب کوئی نبی، لیکن یہ دین اور اسلام جو چلے گا تو اس کے لیے 2 گروپ ہوں گے، اس کو چلانے کے لیے 2 گروپ ہوں گے، ایک علماء کا گروپ ہوگا اور ایک ولیوں کا گروپ ہوگا۔ اگر جہاں ضرورت پڑے گی تو علماء سامنے آ جائیں گے، اگر دکھانے سنانے دونوں کی ضرورت پڑے گی تو ولی سامنے آ جائے۔ آج پوری دنیا امام حسین پاک کا نام تو لے لیتی ہے کہ ہم حسین کے نام پہ قربان ہے، حسین کے نام پہ ہماری جان قربان ہے، لیکن پیارے ایک مرتبہ شیشے میں تو اپنا منہ دیکھ لیتا، تیری قربانی کیسی ہے؟ لکھ تو دیا ذکر شہید اعظم کانفرنس، ہم ان پر قربانی پیش کر سکتے ہیں، ہم اپنی جان دے سکتے ہیں۔ ارے یہ اللہ والے تھے جن کی نہ عزت میں کمی تھی نہ شہرت میں کمی تھی، اور دولت کا یہ عالم تھا، اگر پتھر پہ ٹھوکر مار دے تو سونے کا بنا دے۔ بادشاہت اور حکومت ان کی ٹھوکروں پہ پلا کرتی تھی، لیکن 6 مہینے کے بچے کربلا کی زمین میں شہید کر دیے، اور یہی مسلمان ہے آج ان کے ذکر سے منہ موڑ کے اپنے گھر کی طرف جا رہا۔ کیا قربانی، کیا قربانی! یہی مسلمان ہے ہنسی مذاق ٹھٹے پہ اتر آیا، اتنے ہنسی مذاق ٹھٹے کسی اور سے نہیں کہا جائے گا، میں تم سے کہہ کر کے جاؤں گا۔ وہ اللہ والے، اللہ کے ولی کہ جہاں پر دنیا کا ڈاکٹر فیل ہو جائے، حکیم فیل ہو جائے، اس کی حکمت ڈاکٹری فیل ہو جائے، اللہ والے کے دربار پر چلے جاؤ، اس کے در کی خاک چاٹ لو، گڑ گڑا کر کے دعا مانگ لو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ لیکن یہی مسلمان اتنا گر گیا، اتنا گر گیا، اتنا گر گیا، اس اللہ والے کی چوکٹ پہ اس کے نام پر کوئی شیخ چلی کو بلا رہا ہے، کوئی قوالی اس انداز میں کر رہا ہے، کوئی لیڈیز کوئی جینٹ، اتنی خرافات مچا رکھی ہیں، اتنی خرافات مچا رکھی ہیں۔ اللہ اللہ، وہ اللہ والا کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی میرے حسین پاک کا جب یہ مہینہ جو ان سے منسوب ہے محرم الحرام کا مہینہ آتا، یہ کیسے مسلمان ہے، ان کا گھر تو کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کی گردن کٹی ہوئی ہے، کسی کے پاؤں کٹے ہیں، کسی کے جسم پر گھوڑے دوڑے ہیں۔ اللہ اللہ، کسی اور کے لیے نہیں، نانا کے دین کے لیے، نانا کے دین کی خاطر، اور اس نانا کے دین کی خاطر اس لیے کہ یہ قرآن اور یہ دین اسلام میرے نانا کے امتیوں تک پہنچ جائے، میرے نانا کے امتیوں تک پہنچ جائے۔
صرف یہی وجہ تھی، لیکن آج ہم ہنسی مذاق ٹھٹے شروع کر دیے. کوئی موبائل پہ بات کر رہا، کوئی ایک دوسرے سے بات کر رہا. بولو اگر تمہارے کسی کے گھر موت ہو جائے، تمہارا تھوتڑا بگڑ جاتا ہے، کھانے پینے کو طبیعت نہیں چاہتی ہے، میں یہی تو کہتا ہوں مسلمان، اگر ہمارے آپ کے کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے، روتا ہوا جاتا امام صاحب بچے بھیج دو قرآن خوانی ہوگی، تیجے میں جاتا اعلان ہو جاتا چنے پڑھنے آ جاؤ، 10 میں 20 میں آ جاؤ، ملا شریف پڑھ دو. میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر تو اتنا غیرت مند ہے، اتنا غیرت مند ہے، تو ذرا بتا نبی کے نواسے اللہ اللہ جن کا ذکر قرآن میں آتا، وہ نبی کے نواسے کہ جن پہ اگر تو درود نہ پڑھے تو تیری نماز مکمل نہ ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد کون تھے؟ یہی تو تھے، لیکن آج یہ 2 گھنٹے میں تھک گیا ہے، آج یہ 2 گھنٹے میں پریشان ہو گیا، کسی اور کام سے نہیں. اگر یہیں پر کوئی پنچایت ہوتی، اگر یہیں پہ تماشا ہوتا، اگر یہیں پہ کھیل کود ہوتا تو یہ پوری رات ناچنے والی عورتوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا، ناچنے والے بھانڈوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا، یہی پوری رات گزار دیتا. تب نہ اسے پیشاب لگتا، تب نہ اسے لیٹرین لگتی، تب نہ اس کے پاؤں میں درد ہوتا، ساری چیزیں ختم ہو جاتی. لیکن آج اسے سب کچھ نظر آنے لگا ہے. مسلمان، جب تک اگر تو اپنے حالات خود نہیں بدلے گا، تیرے حالات بدلے نہیں جا سکتے ہیں. اگر تو ان سے پکی سچی محبت کرتا ہے تو آج کے بعد تیرا طور طریقہ یہ ہونا چاہیے، اگر تو کھائے تو تیرے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، اگر تو پیے تو تیرے پینے کی ادا بولے نبی نبی، اگر تو سوئے تو تیرے سونے کی ادا بولے نبی نبی، اگر تو چلے تو تیرے چلنے کی ادا بولے نبی نبی. خدا کی قسم تو نعرے لگائے یا نہ لگائے، لیکن جس گلی سے نکل جائے گا، جس راستے سے نکل جائے گا، کوئی بولے یا نہ بولے، رحمت کے فرشتے ضرور بولیں گے جا رہا غلام نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا نہیں جتنے ہو کافی ہو، یہ سب ہمارے ہی ہیں، بس اطمینان سے سن لو. پروردگار عالم اللہ تعالی ہر ممکن شے پر قادر ہے. آپ کو اجازت ہے جا سکتے ہیں. ہر ممکن شے پر قادر ہے. او مسلمان ذرا سوچ لے، تو اجمیر شریف بھی گیا ہوگا. بیٹا او بیٹا میری طرف توجہ. ہاں جاؤ تم چھوڑ کے آؤ شاعر صاحب کو. تو اجمیر شریف بھی گیا ہوگا. بولو نہیں گئے ہوگے. یہ دیکھو میری طرف توجہ. تم کلیر شریف بھی گئے ہوگے، اللہ والوں کے مزارات پر گئے ہوگے. کیا تمہیں کبھی اتنے ہتھ کٹے نہیں ملے؟ بولو اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی سانپ یا کیڑا بنا دیتا تو تم اس کا کچھ بگاڑ لیتے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیل بکری بنا دیتا تو کوئی اس کا کچھ بگاڑ لیتا. اگر گندی نالی کا کیڑا اللہ بنا دیتا تو کیا کر لیتے؟ اللہ تعالیٰ کوئی جانور بنا دیتا تو کیا کر لیتے؟ بولو تم خود انسان بنے یا اللہ نے تمہیں بنایا؟ اللہ نے بنایا. پیارے ذرا اس کی زندگی دیکھ لے، جس کے ہاتھ کٹے ہوئے، کٹورا سامنے رکھا ہے، مانگ رہا. اللہ فرماتا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ
अजलुहा, अल्लाह ने जो टाइम मौत का लिख दिया उससे एक लम्हा न इधर आ सकता न इधर हो सकता न आगे पीछे, उसी वक्त पे आनी है। बोलो उसके 40 साल कैसे गुजरते होंगे। और ऊपर चलो तारागढ़ पे चलो तो तुम्हें इतने पाँव कटे भी मिल जाएगा। जरा सोचो वो जिंदगी कैसे गुजारता होगा जो अपने हाथों से मक्खी न उड़ा सके, जो अपने हाथों से कोई मक्खी मच्छर न उड़ा सके, जो कपड़े खुद न पहन सके, वो कैसे जिंदगी गुजारता होगा। प्यारे अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो। लेकिन कुछ नौजवान ऐसे हैं, कुछ मुसलमान ऐसे हैं जिनकी हठधर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है। और बाज तो ऐसा है, खुदा की कसम, अगर बाज ऐसा है कि किसी आलिम के बारे में जबान खोल देता है, किसी वली के बारे में जबान खोल देता है, जिक्र खुदा होता है इसे हंसी मजाक ठिट्ठे सूझते हैं, जिक्र रसूल होता है इसे हंसी मजाक ठिट्ठे सूझते हैं। यही तो मुसलमान है। मुझे भी एक वाकया याद आ रहा है। ये किसी किताब का वाकया नहीं है, ये आंखों का देखा हुआ वाकया हजरत बुलंदशहर की बात है, जहां पर मैं खुद तकरीर करने के लिए गया। एक शख्स इतने पैसे वाला है, इतने रुपये वाला है, पैसे की बिना पर नाचने वाली औरतों को बुलाता है, पैसे की बिना पर नाचने वाले मर्दों को बुलाता है। वो जब भी जलसे में अगर कोई मौलवी उसे समझाने की बातें या कोई इस्लाही बातें करता था तो वो उसकी मजाक बनाया करता था, मुंह चुराया करता था। लेकिन आज जिसकी महफिल में तुम बैठे हो वही नबी के नवासे, अरे तुम इनका मर्तबा कम समझते हो। मेरे नबी अगर सजदे में हैं, हुसैन पाक पीठ पे बैठ गए हैं तो उन्होंने सजदे को लंबा कर दिया है। बोलो तुमने सुना है या नहीं सुना है? मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे हैं, अगर हुसैन आकर के गिर जाते हैं तो नबी ने खुतबा रोक दिया और हुसैन को उठाने चले गए हैं। बोलो तुमने सुना या नहीं सुना है? अगर मेरे नबी नमाज को जा रहे हैं, हुसैन रोने लगे हैं तो नबी नमाज से वहीं पे ठहर जाते हैं, हुसैन को उठा लेते हैं और छुपा लेते हैं। क्या तुमने ये नहीं सुना है? अगर हुसैन रोने लगे तो हिरनी ने अपने बच्चे को पेश कर दिया है। क्या तुमने ये नहीं सुना है? अगर हुसैन घर से बाहर निकल गए तो फरिश्ते उनकी निगरानी और हिफाजत में लग जाते हैं। क्या तुमने ये नहीं सुना है? अगर कपड़ों के लिए हुसैन रोने लगे तो जन्नत से अल्लाह ने जिब्रील को कपड़े लेकर के भेज दिया है, उसी हुसैन का जिक्र है। लेकिन वो नादान आपस में एक दूसरे की तरफ को देख के हंसा करते थे, मुंह बनाया करते थे। हुसैन पाक का जिक्र चल रहा था, अल्लाह अल्लाह जैसे ही जिक्र चल रहा था उसने मजाक बनाना शुरू कर दी, उसने मुंह चढ़ाना शुरू कर दिया कि ये मौलवी तो ऐसे ही करते हैं। अरे देखो कितने लोगों को घेरे पड़े हैं, क्या हुसैन हुसैन इस तरीके के उसने जुमले बोल दिए हैं। 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने गुजर पाए थे, उसके मुंह में कैंसर हो जाता है। लोगों ने देखा है, बड़ा पैसे वाला था, बड़ी मूछ वाला था, बड़ी बात वाला था, लेकिन जैसे ही मुंह में कैंसर होता है, अल्लाह अल्लाह अभी भी इसे फिक्र नहीं है क्योंकि दौलत वाला था। दिल्ली के करीब बुलंदशहर की बात है, ये दिल्ली चला जाता है, चेकअप करा रहा है, इलाज करा रहा है, जीवी पंथ में इलाज हो रहा है। लेकिन अब देखने के बाद अब डॉक्टरों ने इसका इलाज जब चेकअप किया तो सबने जवाब यही दे दिया है, ये आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है, अब इसका कोई इलाज नहीं है, घर चले जाओ, जो तबीयत चाहे खाओ पियो, जब तक सांसें हैं वो सांसें पूरी कर लो, अब इसका कोई इलाज नहीं है। अब तो इसकी आंखें खुल जाती हैं, अब तो ये बहुत बड़ा परेशान है, अब मैं क्या करूं, मुंह में से खून निकलने लगता है। हुसैन पाक के जिक्र से भागने वाला था, हुसैन पाक के जिक्र की मजाक बनाने वाला था, मौलवियों और इमामों की मजाक बनाने वाला था। अल्लाह अल्लाह मुंह में कैंसर हो जाता है। लेकिन प्यारे मैं तुम्हें इसलिए सुना करके जा रहा हूं ताकि आज के बाद कभी हमारा कदम गलत ना उठ जाए। बादब्बा नसीब बेअदब बेनसीब, जब बुजुर्गों से मिल सकता है तो छिन भी तो सकता है, लेकिन सुनो उसको खून आने लगता है। उसने अपने रुपयों की बिना पर, दौलत पैसों की बिना पर डॉक्टरों की एक मीटिंग ले ली,
बड़े बड़े डॉक्टर बुला लिए, अमेरिका के डॉक्टर हैं, यूरोप के डॉक्टर हैं, इंडिया के डॉक्टर हैं। सारे लोगों की जब मीटिंग होती है अपने रुपयों पैसों के बिना पर, सबने जब रिपोर्टें देखी, चेकअप जितने भी थे वो देखे हैं, सबने एक जबान होकर के यही कह दिया था इसका कोई इलाज नहीं है। जो अमेरिका का सबसे बड़ा डॉक्टर था उससे रो करके कहने लगा रे कोई तो इलाज होगा। वो हिंदू था, हिंदू डॉक्टर था, मुसलमान नहीं था। लेकिन आज हम और आप मुसलमान हैं, वो हिंदू डॉक्टर कहने लगा हाँ हाँ तू मुसलमान है, इसका इलाज एक ही है। कहा क्या इलाज है? कहा वो हिंदू था उसकी जबान बता रहा हूं। वो कह रहा तुम्हारे यहाँ एक बुक होती है जिसका नाम कुरान पाक लेते हो तुम लोग, तुम्हारे यहाँ गुरु होते हैं जो नमाजें पढ़ाते हैं, तुम्हारे यहाँ गुरु होते हैं जो दुआएं करते हैं। उसने अपनी जबान में बताया यानी उलमाए किराम है, नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, कुरान पाक हैं। अगर ये पढ़ने के बाद अगर ये फूंक दे और दम कर दे तब तो ठीक हो सकते हो, दुआ कर दे तब तो ठीक हो सकते हो, वरना इसका कोई इलाज नहीं है। अब रोता हुआ सीधा चला आता है, मायूस हो जाता है। बीवी जो थी वो भी दिल्ली की थी, वो भी छोड़ करके चली जाती है क्योंकि जींस की पैंट पहनने वाली थी, बेहुदा लिबास पहनने वाली थी, फाहिशा जैसे कपड़े पहनने वाली थी। आज हमारे घरों का माहौल देख लीजिए, अपने घरों का माहौल देख लीजिए। मैं इस माँ से और इस बाप से कह करके जाता हूँ हमारे घरों का माहौल देखो। शादी हो रही है, अगर शादी में 50 लड़कियां हैं तो किसी के सर पे दुपट्टा नहीं मिलेगा, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं मिलेगा। अजीत दुपट्टे की बात कर रहे हैं, किसी की आस्तीन साबत नहीं मिलेगी, किसी की आस्तीन हाफ है, किसी की आस्तीन जड़ से साफ है, किसी का गला नीचे तक चिरा पड़ा है, किसी के छोटे छोटे कपड़े हैं, कोई सुतनियां पहने पड़ी है, 40-40 साल की बुढ़ियां सुतनियां पहने पड़ी हैं। इतने बेकार कपड़े हैं, अंग्रेजों जैसे कपड़े हैं। यहां तक कि मैं कहता हूं ये दुपट्टा क्यों नहीं ओढ़ रही है? इसीलिए नहीं ओढ़ रही है जानते हो, इनके बालों के गुंफे कौन देखेगा, इनके बालों की कटिंग कौन देखेगा? अरे हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। ये तुम्हारे घर की तुम्हारी बेटियां हैं, ये तुम्हारे घर की तुम्हारी भतीजियां हैं, ये तुम्हारे घर की तुम्हारी भांजियां हैं, ये तुम्हारे घर की तुम्हारी बहुएं हैं, ये तुम्हारे घर की तुम्हारी खातून है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बोलो ये कहां से आ गया? मुसलमान की बेटी थी, पहनावा अंग्रेजों का कहां से आ गया? मुसलमान की बेटी थी, खाने का ढंग इसके फिल्मों जैसा कैसे है? इसके पीने का ढंग फिल्मों जैसा कैसा है? इसके चाले चलन फिल्मों जैसे क्यों है? मैं तुम्हें बता दूं क्यों है, लो सुन लो तो तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में दूसरी तरफ जाऊंगा, सुन लो क्यों है। इसलिए तुम तो बड़े पैसे वाले हो, तुम तो बड़े मालदार हो, तुम्हारे पास तो काफी रुपया पैसा है, तुमने अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल दे दिया है, तुम्हारी बेटियां मोबाइल चला रही हैं। अरे वाह, तुम्हारी बेटी मोबाइल चला रही है, बहुत खुश हो अपनी जिंदगी में, हमारी बेटी पे मोबाइल है। ओ बाप, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, तू अगर 3 रोटी खाता है तो कम से कम आधी रोटी की अकल तो रख ले, 1.5 रोटी की अकल तो रख ले, 1 रोटी की अकल तो रख ले। अरे तेरे घर में तेरी बेटी पैदा हुई है, क्या तेरी जिम्मेदारी नहीं है? हाँ, मैं तुझसे पूछता हूँ, मुझे जरा इतना बता दे, तूने अपनी बेटी को मोबाइल दिया है, मोबाइल काय के लिए होता है? सर नहीं उठेगा, सर। कहा काय के लिए होता है? कहा बात करने के लिए। किससे बात होती है? अपने यार से बात होती है, दोस्तों से बात होती है। कोई हमसे पूछ ले तुम्हारी बेटियों के कितने यार घूम रहे हैं, तुमने अपनी बेटी को मोबाइल दे दिया है, सर उठा सकते हो क्या? तुमसे कोई पूछ ले तुम्हारी बेटी के कितने दोस्त घूम रहे हैं, तुमने अपनी बेटी को मोबाइल दे दिया बात करने के लिए। या फिर इतना बताओ, तुम्हारी बेटी की कोई फैक्ट्री चल रही है, तुम्हारी बेटी का कोई कारखाना चल रहा है, तुम्हारी बेटी का बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है। अरे कुछ नहीं, ये खाली बेहयाई बरस रही है, और ये किसी और की वजह से नहीं है, ये इस बाप की वजह से है, और ये इस बेहया भाई की वजह से है। मैं बताऊं क्यों? ये बाप की वजह से, इसने बाप ने तो दे दिया है, और ये बेहया भाई को जरा सुन लो, मैं बताऊं। ओ भाई, तुझसे इतना ना हो सका, तू अपनी बहन के सर पे आंचल रख देता, तू अपनी बहन के सर पे दुपट्टा
दुपट्टा रख देता, तू अपनी बहन के सर को दुपट्टा उड़ा देता, लेकिन तू क्या रखेगा? हाथों में चूड़ी और कड़े पहनने वाला भाई, कानों में कुंडल पहनने वाला भाई, नचकैया भाई, नचकैया, डीजो पे और डीजो पे नाचने वाला भाई। अरे बोल, तेरे गले में चैन पड़ी है, तू कैसे लाएगा? कौन से मुंह लाएगा? कौन से हाथ लाएगा जो अपनी बहन के सर पे आंचल रख? तूने कभी अपना चेहरा देखा है? तेरा डकैतों जैसा चेहरा है, बड़ी बड़ी कलमें बना ली हैं जैसे पहले डकैत हुआ करते थे। तूने अपने बाल देखे हैं? तेरे बाल कैसे हैं? तूने अपनी पैंट देखी है? तेरी पैंट कैसी है? तूने अपनी शर्ट देखी है? तेरी शर्ट कैसी है? अरे तू कौन सा भाई है जो अपनी बहन के सामने तू अपने घर में मोबाइल में गाने सुन रहा है? तू अपनी बहन के सर पे कैसे आंचल रखेगा? तू फिल्में देखने वाला भाई, दूसरी लड़कियों को तकने वाला भाई, ये इतना लफंगा हो गया है कि अपनी तो अपनी पड़ोस की लड़की को तकने वाला भाई, मोहल्ले की लड़की को तकने वाला भाई। अरे बोल, तुझसे कौन सी बहन उम्मीद रखेगी? कौन सी मुसलमान की बच्ची उम्मीद रखेगी? तूने अपने चालो चलन देखे हैं? तेरे भी तो चालो चलन ऐसे ही जैसे नचकइयों के हैं, तेरे भी तो चालो चलन ऐसे ही है। पता ही नहीं लगता कि सलमान का बेटा या अंग्रेज का बेटा है। लेकिन मैं इस बाप से कह करके जाऊंगा, ओ बाप, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, तू जानता है अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल दिया है, ये व्हाट्सएप कहां चलाएगी? ये फेसबुक कहां चलाएगी? ये नेट कहां चलाएगी? नेट की दुनिया जानते हैं कितनी खराब है। जैसे ही यूट्यूब खोलोगे तो अच्छी बातें कम है, बुरी बातें ज्यादा आएंगी। और ये उम्र ऐसी होती है जहां पर बुराई की तरफ ज्यादा कदम उठता है। अरे तू बाप है या कसाई है? तू बाप है या दुश्मन है? तूने अपनी बेटी के हाथ में आग का अंगारा दे दिया है, आग का अंगारा दे दिया है, और उसकी जिंदगी को तू जला रहा है, तू उसकी जिंदगी को तबाह कर रहा है। अरे मैं तुझे बताता हूं, बोल, आज तेरी बेटी के हाथ में मोबाइल है, घर में लेटे लेटे ये उस मोबाइल में देख रही है जो फिल्मों में पहनावा है, वो तुम्हारी बेटी का पहनावा है। अगर फिल्म में किसी बंबई की कंजड़िया की आस्तीन कट गई है तो हमारी बेटी की घर में आस्तीन कट गई है। उसने दुपट्टा उतारा, हमारी बेटी का दुपट्टा उतर गया है। उसने गला चीरा, हमारी बेटी का गला चिर गया है। उसने सुतनियां पहनी, हमारी बेटी की सुतनियां खत्म हो गई है। ओ बाप, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, तेरी आंखों पे चर्बी चढ़ गई है, तू कितना बेगैरत बाप हो गया है। अपनी जवान बेटी का जिस्म देख रहा है, अपनी जवान बेटी का जिस्म देख रहा है। ओ बाप बोल, आज अगर नमक मिर्च तेज हो जाए तो लड़ते लड़ते सुबह से दोपहर कर देता है, दोपहर से शाम कर देता है। और बेटी अगर जिस्म दिखाए, शादियों में अंग्रेजों जैसे कपड़े पहने, बेपर्दा घर से निकल पड़े, मजारों पे जाकर के कबड्डी खेले, बाजारों में जाकर के बेहयाई करे। अरे बोल, तू बाप क्या है? तेरी जिम्मेदारी क्या है? ओ मैं तुझको बताना चाहता हूं, ये सिर्फ मोबाइल की देन है, मोबाइल की। आज अगर इसकी आस्तीन कटी है तो मोबाइल की वजह से। इसलिए हमारे घरों में इस्लामी तौर तरीका नहीं है, अंग्रेजों का तौर तरीका है। हमारी बच्चियां खा रही हैं तो फिल्मों के तरीके पर पहन रही हैं, तो फिल्मों के तरीके पर चल रही हैं, तो फिल्मों के तरीके पर। इस भरे मजमे में मैं तुझसे कह करके जाता हूं, अगर तुझे अपने आप को सुधारना है तो अपनी बेटियों से मोबाइल ले लो। अगर देना है तो दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो, कुरान पढ़ा दो, हदीस पढ़वा दो, यहाँ तक के सीरत की किताब पढ़वा दो। हजरत आयशा की सीरत पढ़वाओ, हजरत खदीजा की सीरत पढ़वाओ, हजरत ज़ैनब की सीरत पढ़वाओ, हजरत फातिमा की सीरत पढ़वाओ। अगर हमारी बेटी फातिमा की सीरत पढ़ेगी तो खुदा की कसम, अगर खाएगी तो तरीका फातिमा का होगा, अगर पिएगी तो तरीका फातिमा का होगा, अगर चलेगी तो तरीका फातिमा का होगा, जिंदगी गुजारेगी तो तरीका फातिमा का होगा। मेरा दावा है, अभी ये बेटी अगर बाप के घर में होगी तो रहमत बनेगी, शौहर के घर में जाएगी तो नेमत बनेगी, और जब माँ बनेगी तो इसके तलवों के नीचे जन्नत बनेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान गरीब नवाज,
مسلک اعلی حضرت ذکر شہدائے کربلا سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ سرزمین رتنا نوری نگر نعرہ تکبیر سبحان اللہ ماشاءاللہ پیارے ایک مرتبہ بس گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں ایک مرتبہ تجھے احساس ہو جائے گا ہم ہیں کہاں پھر اس کے بعد دیکھو اطمینان سے سن لو پھر اس کے بعد کہاں جا رہا ہو بیٹا کہاں جا رہا ہو مجھے بعد میں دے دینا بعد میں مسافہ کر لینا ابھی تھوڑی سی سن لو بس تھوڑی سی سن لو ماشاءاللہ اچھی بات اب بیٹھ جاؤ اب بعد میں مجھ سے مسافہ کر لینا بعد میں اگر کسی کو دینا ہے تو بعد میں دے لینا آج کچھ باتیں مجھ سے سن لو پیارے ماشاءاللہ سبحان اللہ کچھ سن کر کے جاؤ تم نے یہ اتنا سجایا ہے یہ اتنا کیا مجھے خوشی اسی وقت ہوگی سب سے بڑا نذرانہ ان علماء کو دیکھیے کتنی دور سے آئے یہ سب پڑھے لکھے لیکن پھر بھی ان سب کا نذرانہ ہمارا نذرانہ حقیقت میں صحیح معنوں میں وہی نذرانہ ہوگا جب تم یہاں سے جاؤ تو عمل کا جامہ پہن واہ 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 بے شک حق ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ پیارے ذرا سوچ لے ایک مرتبہ ہم کس پہ روئیں کس پہ رویا جائے اپنے گھر کو دیکھ لو اپنے گھر کو اب اس کے منہ میں خون آنے لگا امریکہ کا ڈاکٹر کہنے لگا تمہارے یہاں صرف وہی کتاب ہے وہی گرو ہیں اگر پڑھ کے دم کر دے تب تو ٹھیک ورنہ نہیں اب مرتا کیا نہیں کرتا جب اٹک جاتی ہے گھنی تو بول دی سنی نکل گئی گھنی بھول گئے سنی بے شک جی اب آ رہا کہہ رہا امام صاحب میں بہت پریشان میرے لیے دعا کر دو اب اپنے سب جتنے بھی کرتوت تھے وہ یاد آ رہے ہیں اور کہہ رہے امام صاحب میں نے برائی کی ہے امام حسین پاک کا ذکر ہو رہا تھا میں منہ چڑا کر کے چلا گیا تھا میں نے اس کو برا جانا تھا امام صاحب کہنے لگے او نادان تو نے اتنا بڑا کام کیوں کیا ہے اللہ اللہ امام صاحب کے قدموں پہ گر گیا پہلے گالیاں دیا کرتا تھا اب اس نے سوچا ان کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے رو رو کر کے کہنے لگا دعائیں کر دو اللہ اللہ اور کہا دعا کرا دو کہا وہ تقریر تھی کس کی تھی میرے پاس فون آیا میں نے کہا بیٹا اگر پلٹ آیا کل شیء یرجع الی اصلہ میں نے کہا سن لو ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹا کرتی ہے اللہ تعالیٰ تو 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا امام صاحب سے میں نے کہا توبہ کرا لو اور مجھ سے فون پہ بات کرا دو رونے لگا جب میں نے بات کی تو توبہ کرا دی اور کرانے کے بعد میں نے امام صاحب سے کہا اس سے کہو 5 وقت کی نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد 5 وقت میں 11 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے پھونک دیا کرو اب 5 وقت کی نماز پڑھنے لگو امام صاحب پڑھ کے پھونکنے لگے خون رک گیا واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ریلیف ملنے لگا بڑا خوش ہو گیا خون رک گیا بہت خوش ہو گیا اللہ اللہ نمازیں پڑھتا چلا جا رہا اب تو اچھے کام کرنے لگا پلٹ آیا جب 6 مہینے میری تقریر سننے لگا جب 6 مہینے گزر گئے کہنے لگا میری سید صاحب سے بات کرا دو میں شادی کرنا چاہتا ہوں مجھ سے فون کیا بات ہوئی شادی کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا ایسا کرو اگر
تمہاری بستی میں کوئی بیوہ عورت ہو اور اس کی بیٹی تمہاری عمر تقریباً 40 سال ہے، اگر اس کی بیٹی اس عمر کی ہو اور رشتے نہ آتے ہو تو اس سے شادی کر لو۔ اس نے ذہن لگایا تو گاؤں میں ایک بیوہ عورت تھی جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اللہ اللہ، بڑی بیٹی کی 40 یا 39 سال عمر تھی، بڑی تو بڑی، کسی چھوٹی بیٹی کا بھی پیغام نہیں آیا، کیونکہ غریبوں کے یہاں پیغام کون لے جائے؟ مالداروں کے یہاں جاتا ہے، دولت کے بھکاری ہیں، بھکاری، جہیز کے لالچی۔ اگر مالدار کی بیٹی نا کاڑی ہے، کاڑی، اور سامنے شفٹ کھڑی کر دی ہے، شفٹ، تو کاڑی کا بھی رشتہ ہو جائے گا، کاڑی کا بھی۔ اتنے بڑے بھکاری ہیں، انٹرنیشنل ہیں، اتنے بھکاری، غریب کی بچیوں کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، تباہ۔ کسی کے دیے سے پور نہیں پڑتی، اللہ کے دیے سے پور پڑتی ہے۔ اب وہ رشتہ لے کر کے جب پہنچا تو بیوہ عورت رونے لگی، کہنے لگی تو اتنا بڑا مالدار، کسی مالدار کے گھر سے تیرا رشتہ آ سکتا، میں تو تجھے ایک پیالی چائے بھی نہیں پلا سکتی، میں تو تجھے بٹھا بھی نہیں سکتی، بول کیسے یہ نبھا گا؟ میرا نام لیا، میری 17 تاریخ خالی تھی، جمعے کا دن تھا، میں نے رشتہ طے کر دیا، وہ مان گئی، جمعے کے دن میں پہنچ گیا، اس لڑکے نے سارا خرچہ خود ہی اٹھایا۔ جمعے کی نماز کے بعد میں نے مسجد ہی میں نکاح پڑھا دیا۔ اللہ اللہ، اب تو شان سے رہنے لگا، بہت اچھا ہونے لگا، وہ بیوی بھی اس کے گھر میں رہنے لگی۔ تقریباً 3-4 مہینے جب گزرتے ہیں، اب بیوی اس کی امید سے ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پیٹ میں بچے کی امید کر دیتا ہے، بڑی خوشی ہے، اور اس نے اعلان کر دیا میری 2 سالیاں ہیں، اگر کوئی بھی میری ان 2 سالیوں سے رشتہ کرے گا باشرے نمازی شخص ہو تو میں اسے مکان بھی دوں گا اور کاروبار کے لیے جتنے مانگے گا پیسے دوں گا۔ اللہ اللہ، دونوں بچیوں کا بھی رشتہ ہو گیا، چٹپٹ ہو گیا۔ جیسے ہی رشتہ ہوا گھر میں خوشحالی ہو جاتی ہے۔ جب 4 مہینے گزرے پھر اس کا کینسر ہرا ہو گیا، پھر خون دینے لگا۔ اب تو بڑا پریشان، امام صاحب بھی پریشان ہے، اس لڑکی کو پتا چلا، بیوی کو پتا چلا، وہ رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے، کہہ رہی ہے مولا پروردگار عالم، پہلے تو میری شادی ہو نہیں رہی تھی لیکن اب ایسے کے ساتھ میں شادی ہوئی ہے، اللہ اللہ، ایک تو پیٹ میں بچہ ہے، ایسے عالم میں لڑکی ویسے ہی گری پڑی رہتی ہے، اس سے کچھ کھایا پیا نہیں جاتا، اوپر سے اتنا بڑا غم ہے، رو رو کر کے بیچاری پریشان ہو گئی ہے، آنکھوں میں گڈھے بیٹھ گئے، چکر آنے لگا، جب کافی رولی لڑکی ایسے ہو گئی ہے، اب پیٹ میں بچے کی بھی امید ہے۔ 4 مہینے گزر گئے، میں نے ایک تقریر کی ہے، قرآن پاک پہ میرا بیان ہے، میں نے بیان کیا قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ میں نے یہ کہا ہے تقریر میں، وہ لڑکی سنا کرتی تھی، اس کے گھر میں چلتی تھی، اللہ اللہ، وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی اگر اجازت ہو تو میں ان سے بات کر لوں، اس نے فون ملا کے مجھے دے دیا، کہنے لگی میں نے آپ کے بیان میں ایسے ایسے سنا ہے، میں نے کہا بیٹا ہاں ہاں قرآن میں، کہا یہ بتاؤ قرآن میں ہر چیز کا علاج ہے، ہر چیز کا بیان ہے، تو کوئی نہ کوئی آیت ایسی تو ہوگی جس میں کینسر کا بھی تو علاج ہوگا۔ جب اتنا کہا میں نے کہا بیٹا ہے اگر تو پڑھ لے تو میں بتائے دیتا ہوں قرآن کی کون سی آیت ہے، کہا ہاں 1 منٹ ٹھہر جا
آئیے. اس نے میری آواز ریکارڈ پہ لگا لی, موبائل ایسے کر لیا کہ میری آواز اس میں کیچ ہو جائے. اس نے کہا ہاں ہاں اب بتائیے. میں نے نام پوچھا تو جب نام نکالا اعداد نکالے 462 نکلے. میں نے کہا بیٹا اٹھا لے 28واں پارہ اٹھا لے میں پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. میں نے کہا یہ آیت ہے بیٹا 462 مرتبہ روزانہ پڑھ لے اور دعا کر لے. کہا کس ٹائم پڑھوں؟ میں نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھ اور تہجد کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دے. اللہ اللہ بیوی ہو تو ایسی ہو اس کے دل کو لگ گئی. او میری بہنوں آج تم گھر کو جنگ کا میدان بنائے پڑی ہو. ذرا سوچ لو, ذرا بات پہ لڑ رہی ہو لیکن یہ بیوی ہے اپنے شوہر کے لیے جان فنا کر رہی ہے. محرم سے 2-4 دن پہلے کی بات تھی. اب وہ لڑکی اس نے پڑھنا شروع کر دیا. ایک تو غریب پیٹ میں بچے کی امید ہے, اس کی طبیعت خراب رہنے لگی, ادھر کمزور ہو گئی, گری پڑی رہ رہی تھی لیکن اپنے شوہر کے لیے سب کچھ سہ رہی ہے, سب کچھ برداشت کر رہی ہے. اللہ اللہ پڑھنا شروع کر دیا. اب محرم کا مہینہ آ گیا, پڑھنا شروع کر دیا. 1-2-20 تاریخ آ جاتی ہے. اب جب 21ویں شب آتی ہے حضرت علی کی شہادت والی تاریخ آ جاتی ہے. اس لڑکی کا خود بیان ہے. میری بہنوں سن لو, بھائیو سن لو, جو تم مولویوں کو برا کہتے ہو, اللہ والوں کے ذکر سے بھاگتے ہو, اماموں سے نفرت کرتے ہو, طالب علموں کو کمتر سمجھتے ہو, آج کے بعد توبہ کر کے جانا. یہاں سے اٹھو تو توبہ کر کے اٹھنا. اللہ اللہ جب 21ویں رات آ گئی, حضرت علی کی شہادت والی تاریخ آ گئی. اس لڑکی کا خود بیان ہے, وہ کہتی ہے میں کمزور ہو گئی, بہت زیادہ کمزور ہو گئی. میں نے قرآن میں دیکھ کے پڑھ تو دی, 462 مرتبہ پڑھ تو دیا, اور پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے لیے جب میں نے ہاتھ اٹھائے, قرآن سامنے رکھا ہے, جب ہاتھ اٹھائے میری آنکھوں کے نیچے چکر آ گیا, مجھے اندھیرا آ گیا. جیسے ہی چکر آیا, اندھیرا آیا, لڑکی بولی میں دیوار سے ٹک گئی. ایسے ایک طرف کو ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئی اور میں نے آنکھیں بند کر لی. کبھی آنکھ کھولتی ہوں, کبھی بند کرتی ہوں. جب کھولتی ہوں تو پھر ویسے ہی چکر آنے لگتا ہے, بند کرتی ہوں تو سکون ملتا ہے. اب وہ لڑکی کہہ رہی ہے میں نے خوب دیکھا ہے, خوب دیکھا ہے. جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی, قرآن پاک سے ایک
ہری لائٹ نکلی، ایک ہری روشنی نکلی، اس لڑکی کے چہرے پہ پڑی۔ لڑکی بولی میری آنکھیں کھل گئی، قرآن کی روشنی ہرے رنگ کی تھی، قرآن سے نکلی میرے چہرے پہ پڑی۔ لڑکی کہہ رہی ہے میں خوب دیکھ رہی ہوں، میرے چہرے سے ہٹنے کے بعد میرا شوہر جہاں لیٹا تھا وہاں پہ وہ لائٹ چلی گئی۔ لڑکی کہہ رہی ہے میں خوب دیکھ رہی ہوں، میرے شوہر کے سر پہ پڑ گئی، اور شوہر کے سر پہ پڑنے کے بعد جب نیچے کو آئی پاؤں سے اتر جاتی ہے۔ لڑکی کہنے لگی پھر مجھے خنودگی آ گئی، میری آنکھ لگ گئی، دیوار سے ٹیک لگائے لگائے میری آنکھ لگ گئی۔ قرآن وہاں پہ رکھا ہوا تھا، اللہ اللہ کا مجھے خوب یاد ہے کسی نے میرا مڈا پکڑا، لیڈیز آواز تھی، مڈا پکڑا اور پکڑنے کے بعد مجھے ہلایا، اور ہلانے کے بعد کہا اٹھ جا اٹھ جا، میرے لالوں کا صدقہ مل گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، فیضان غریب نواز، مسلک اعلی حضرت ذکر شہدائے کربلا سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، سرزمین رتنا نوری نگر، مسلمانان اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ لڑکی بولی میں دیکھ تو نہیں پائی کون تھی، مگر میں سمجھ گئی جو بھی تھی مجھے اشارہ مل گیا، میرے لالوں کا صدقہ۔ آج تم بھی انہی لالوں کا صدقہ، حسنین کریمین کا صدقہ لینے کے لیے یہاں بیٹھے ہو۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، بے شک بے شک، بولو یا حسین یا حسین یا حسین۔ آج اپنے دل میں آرزو اور تمنا، جس کی اولاد نہ ہو وہ تمنا کر لے، جس کو جو بھی پریشانی ہو وہ تمنا کر لے، اور آج کے بعد یہ نیت کر لے انشاءاللہ کسی امام کی، کسی عالم کی، کسی اللہ والے کی آج کے بعد کبھی برائی، کبھی اس کو غلط، کبھی نیچی نظر سے اس کو نہیں دیکھوں گا، اور یہ تمنا کر لے اے اللہ حسین کا صدقہ، حسنین کا صدقہ، نبی کی اولاد کا صدقہ ہمیں مل جائے۔ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں بھی ذکر کراؤں گا، تو انشاءاللہ 1 سال نہیں پلٹے گا۔ مجھے امید ہے اگر دل سے مانگا تو اسے ضرور صدقہ ملے گا، بے شک انشاءاللہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ شعر سنو۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، بولو یا حسین، سب لوگ دل سے بولنا، بولو یا حسین یا حسین۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، اور فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جگہ میں کنبہ حسین کا، یعنی خاندان حسین کا، بے مثل ہے جگہ میں کنبہ حسین کا، کیوں سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ اب وہ لڑکی کی آنکھ کھلی،
वो समझ गई, फौरन अपने शौहर को जाके चिपट गई, कहने लगी मेरे सरताज उठो, तुम ठीक हो गए। कहा कैसे? कहा बस ठीक हो गए, उठ जाओ और जाओ चेकअप कराओ। पैसे वाला तो था ही, सुबह ही गाड़ी तैयार का, तुम भी कहा नहीं मैंने, आप जाओ। मेरी बहनों सुनो, बहुत अच्छा अमल बता रहा हूं। वो शौहर तो दिल्ली गया, लेकिन इस लड़की ने खाना नहीं खाया, इसे पानी याद नहीं आया। सैयदा फातिमा का कौल याद आ गया। क्या कौल याद आया वो सुनो, वो कौल याद आया। वो तो उधर गया, इसने वुजू बनाया। मेरी बहन सुन ले, सैयदा फातिमा का कौल है, अगर जो लड़की यानी शादीशुदा सूरह त्वाहा और सूरह नूर पढ़ करके दुआ करे, तो फातिमा कहती हैं उसकी दुआ शौहर के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ फातिमा की दुआ मेरे अली के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह। वो उधर गए और वो लड़की सूरह नूर और सूरह तौहा पढ़ करके दुआ कर दी, रो रो करके दुआ कर रही है। इधर चेकअप हो रहा है, जो भी चेकअप कराए वो नॉर्मल आए, जो भी कराए वो नॉर्मल आए, जो भी कराए वो नॉर्मल आए। डॉक्टर परेशान है, पिछली रिपोर्ट कुछ कह रही है, अब कुछ है। ये बताओ तुम ठीक कैसे हुए, तुम्हारा इलाज किसने किया? उसने कहा कौन सर्जन था, कौन डॉक्टर था, कौन MBBS, कौन BMS या MD, कौन डॉक्टर था? वो कहने लगा कोई और नहीं, वो हमारी बीबी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। समझे? MBBS वगैरह कोई डॉक्टर होगी। कहा हमारे यहाँ हॉस्पिटल में सिर्फ एक दिन को भेज दिया करो। मुंह मांगी तनख्वाह, हंसने लगा। कहा हंस क्यों रहे हो? कहा उसने किसी ऐसा इलाज नहीं किया, कोई डॉक्टर नहीं है, उसने तो कुरान पढ़ पढ़ करके इलाज किया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज उसके घर में 3 बच्चे खेल रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हर साल जाता हूँ तकरीर करने। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 बच्चे खेल रहे हैं उसके घर। ये आंख देखी बात है। जी जी, माशाअल्लाह। आज भी 3 बच्चे खेल रहे हैं, कुछ भी नहीं है, सब खत्म है। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। धूल उड़ गई, माशाअल्लाह। धूल। मैंने तुम्हें इसलिए ये बात सुनाई, मालूम है क्यों? मैं अगर और सुनाता तब भी आप सुनते ही, मगर इस सुनाई ताकि आने वाले दिनों में याद रखना, कभी कभी ये शैतान कचोके मारता है, ये शैतान गुदगुदाता है, ये शैतान जहन में डालता है। तो जब अगर इस तरफ तुम्हारा मूड हो तो तब मेरी ये बात याद आ जाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। समझ में आ रही है जी? अब बोलो, बयान करूं या सलात व सलाम पढ़े? नहीं हजरत, करबला का बयान जी जी, अब ये आखिर तक रहेगा इंशाअल्लाह। चलो जिसे जरूरत है वो जा सकते हैं जी। हाँ हाँ। अब बात ये चल रही थी, चलो थोड़ा सा मैं तुम्हें और सुना देता हूँ। हालांकि मैंने सोचा ये था आज कि करबला शरीफ का बयान सुनाऊंगा और शुरू से लेकर के आगे तक या फिर आगे चलूंगा करबला के बाद, लेकिन तुमने करबला शरीफ तक बहुत सुना होगा, 15-20 मिनट जो भी अगर सुनना चाहते हो तो अब करबला के बाद का सुनाई देता हूँ। जी जी जी, बेशक बेशक। सुना दो, सुनना चाह रहे हो? जी, बाद का। क्योंकि जब भी जलसे होते हैं ज्यादातर ऐसा सुना गया। अब मेरा नंबर पहले आया तो मैं भी शुरू से, इनका आया तो ये भी शुरू से, उनका है वो भी, लेकिन करबला तक तो हमें मालूम रहा। करबला के बाद क्या हुआ, वो जो यजीदी थे उनका क्या अंजाम हुआ, उनके बारे में थोड़ी देर बता दो।
سننا چاہ رہے ہو نا؟ سن لو۔ اور انشاءاللہ یہ میری تقریر ادھار رہی، پھر کبھی اگر زندگی رہی تو ٹائم پہ بٹھا دینا، ٹائم پہ بلا لینا، لیکن اس ٹائم پہ کسی نہ کسی کا نمبر تو آتا ہی، کوئی نہ کوئی تو آتا ہی، تو ٹائم پہ بٹھا دینا، انشاءاللہ گفتگو ہوگی، تقریر ہوگی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اب جو ہے وہ سنا دوں کربلا کے بعد۔ جی جو بہتر سمجھ۔ امام حسین پاک کیونکہ ان کا ذکر ہے تو پیدائش پڑھنا بھی ضروری ہے۔ پہلے ان کے نانا کی پیدائش پڑھ دوں۔ میرے آقا 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت ہمارے نبی دنیا پر تشریف لائے۔ میرے نبی کے نواسے سید الشہداء جن کا نام سیدنا حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ اللہ رمضان المبارک سے پہلے ایک مہینہ آتا ہے جس کا نام شعبان ہے، حلوے والا مہینہ۔ اس کی 5 تاریخ کو 4 ہجری میں مدینہ پاک میں امام حسین پیدا ہوتے ہیں۔ حسین پاک کی ماں کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور باپ کا نام حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ نانا کا نام محمد الرسول اللہ، نانی کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت علی کی سیدہ فاطمہ کے علاوہ 8 بیویاں اور بھی تھیں، کل ملا کے ساری بیویاں 9 ہوتی ہیں۔ ان 9 بیویوں سے 32 اولادیں ہوتی ہیں، 17 لڑکے 15 لڑکیاں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم پاک سے 6 اولادیں پیدا ہوتی ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے۔ ایک بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم، ایک بیٹی کا نام حضرت زینب، اور ایک بیٹی کا نام حضرت رقیہ۔ 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام حضرت امام حسن پاک، دوسرے بیٹے کا نام حضرت امام حسین پاک، تیسرے بیٹے کا نام حضرت امام محسن، حضرت امام محسن اور حضرت رقیہ۔ ان دونوں کو اللہ نے بچپن ہی میں اٹھا لیا تھا۔ تم ڈھونڈو گے بہت ساری کتابوں میں، کئی دن تمہیں تلاشنے میں لگ جائیں گے۔ میں نے سب ٹائم بچاتے ہوئے 2-3 منٹ میں بتا دیا، ٹائم کم پڑھانا زیادہ چاہ رہا ہوں، سمجھے؟ اور یہاں پہ کسی کو یہ شک نہ ہو جائے کہ حضرت جو ہے حضور کی بیٹیوں کے نام بتا گئے، کیونکہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، ان کے نام بھی یہی تھے۔ اس چیز کو بتا دوں میں تاکہ شک دور ہو جائے۔ حضور کی 4 بیٹیاں، ان کے بھی نام یہی تھے۔ ایک بیٹی کا نام حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اور سیدہ فاطمۃ الزہرا۔ یہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، لیکن فاطمہ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کے بھی وہی نام رکھے تھے جو ان کی بہنوں کے تھے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور آج ہمارے یہاں اگر بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ ہماری بہن کہے کہ امام صاحب سے پوچھو کوئی نیا نام بھیج دو، نیا۔ اب اس نے بتایا تو اللہ کی بندی نیا کہاں سے لائے؟ سمجھے کہ گاؤں میں کسی کا نام نہ ہو، ایسا رکھ دو تو لائے گی انٹو چنٹو نکال کے۔ کیا لائے گی؟ کشش۔ کیا لائے گی؟ عرشی، سمجھے؟ مہک، بو، اور جنہیں کیا منتشا۔ ہاں یہ بڑا چل رہا ہے منتشا، جبکہ یہ اسم ہے ہی نہیں۔
منتشا اسم ہے ہی نہیں جو تو چاہے، سمجھے؟ منتشا ایسے نام اگر کسی نے کہہ دیا نا زینب رکھ لو، کیا پرانے نام، رقیہ رکھ لو، حفصہ رکھ لو، میمونہ رکھ لو، عائشہ رکھ لو، خدیجہ رکھ لو، نہیں یہ کچھ نہیں، نیا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں کالا بچہ پیدا ہو جائے تو کلوا، بھورا ہو جائے تو بھورا، سمجھے؟ جمعے کے دن پیدا ہو جمعہ، اتوار کے دن اتواری، پیر کے دن پیرا، منگل کے دن منگلا، بدھ کے دن بدھا، جمعراتی، شبراتی، خیراتی۔ اور یہ سمجھ میں نہیں آتا یار سنیچر کے دن آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، کیا علی جناب محترم سنیچر صاحب نے 10 روپے دیے؟ تم نے سنا سنیچر آج تک؟ جبکہ تم اس دن کو غلط سمجھ رہے ہو۔ سنیچر کے دن خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ چلو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شہزادے 5 شعبان 4 ہجری، ہجری کس کو کہتے ہیں؟ میرے نبی کو مکے میں ستایا، نبی نے مکے سے مدینے کو سفر کیا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ 1 سال ہو گیا 1 ہجری، 2 سال ہو گئے 2 ہجری، سفر کیے ہوئے 3 سال ہو گئے 3 ہجری، آج 1440 ہجری چل رہی ہے۔ 4 ہجری کو امام حسین پاک پیدا ہوئے، 61 ہجری میں جمعے کے دن 10 محرم شریف کو امام حسین پاک شہید ہوئے۔ کیونکہ مجھے آگے چلنا نا، بیچ کی ساری باتیں میں نے ختم کر دی کیونکہ آپ کی سنوی ہوں گی۔ اب سنو، امام ایک معلوماتی بات بتاؤں، امام حسین پاک شہید 10 محرم کو ہوئے، لیکن نماز جنازہ 10 محرم کو نہیں ہوئی۔ پھر کب ہوئی؟ 11 محرم کو نماز جنازہ ہوئی۔ کن لوگوں نے پڑھی؟ یزیدیوں نے نہیں پڑھی، وہ تو اپنے مردوں کی پڑھ کے چلے گئے۔ حسین پاک کربلا کے اور شہید وہیں پہ آرام فرماتے رہے۔ اللہ اللہ 11 محرم ہو گئی، کربلا خالی ہو گئی۔ کربلا کی برابر میں ایک بستی رہتی تھی، جس بستی کا نام مقام غادریہ تھا۔ وہاں کے رہنے والے لوگ قبیلہ بنی اسد کے لوگ تھے۔ وہ آئے 11 محرم کو، حسین پاک کے تلووں کا بوسہ دیا، آنکھوں میں آنسو ہے، شہیدوں کا بوسہ دیا، آنکھوں میں آنسو ہے، سب کو جمع کیا۔ 11 محرم کو ان لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ اب ایک سوال ہوتا ہے، کوئی یہ کہہ دے، سوال یہ کوئی یہ بولے اللہ نے حسین پاک کا اتنا مرتبہ اونچا کیا ہے، اتنا عرف و اعلیٰ مقام ہے، اللہ اللہ، تو پھر یزیدیوں کے دل میں اللہ نے رحم کیوں نہیں ڈالا؟ کم از کم 10 محرم کو نماز جنازہ یزیدی پڑھ لیتے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈال دیتا۔ ارے وہ حسین پاک اگر نانا کی پیٹھ پہ سوار ہو تو نانا سجدے کو لمبا کر دے، تو پھر حسین کے لیے یزیدیوں کے دل میں اللہ نے رحم کیوں نہیں ڈالا؟ پوری رات ایسے ہی رہے۔ دوسرے دن 11 محرم کو آ کر کے ان لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ حسین کا مرتبہ اتنا عرف و اعلیٰ ہے، تو پھر یزیدیوں کے دل میں رحم کیوں نہیں ڈالا؟ اس کا جواب سن لے، پڑھے لکھے بھی یہاں پر ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن آپ بھی سنو، انہیں بھی مزہ آئے گا۔ اللہ اللہ، میں مسئلہ بتائے دیتا ہوں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ جنازہ، دوسرے نمازی۔ مسئلہ یہ ہے، اگر جو جنازہ
जनाजा है, साहिब जनाजा यानी जिसका जनाजा है, अगर वो अल्लाह का वली है, अगर वो अल्लाह का वली है और उसकी नमाज जनाजा पढ़ने वाले नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, तो उस वली के सदक़े में जितने नमाजी हैं इन सब की बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाएगी। और अगर इनमें कोई अल्लाह का वली है ये दुआ करते तो इसके सदक़े में उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाएगी। ये मसला साबित हो गया। इस मसले से ये साबित हो गया, सुनो, मेरा हुसैन सिर्फ वली ही नहीं बल्कि वलियों का सरदार है। मेरा हुसैन सिर्फ जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नतियों का सरदार है। मेरा हुसैन आले रसूल है, मेरा हुसैन नवासा रसूल है, मेरा हुसैन शहजादा रसूल है, मेरा हुसैन सहाबी रसूल है। अल्लाह ने इसलिए उनको नमाज जनाजा पढ़ने नहीं दी। अगर वो यजीदी हुसैन की नमाज जनाजा पढ़ लेते तो हुसैन के सदक़े में वो सारे यजीदी जन्नती हो जाते, लेकिन अल्लाह ने रोक दिया। ओ यजीदियों, तुम्हारे लिए जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम बनाई गई है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ओ यजीदियों, तुम्हारे लिए जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम है। जन्नत तो हुसैनियों के लिए है, रसूलुल्लाह के गुलामों के लिए है। अल्लाह अल्लाह, इसलिए नमाज जनाजा उनको पढ़ने से रोक दिया। थोड़ी गुफ्तगू कफन शरीफ पे और कर लें। जी जी, इमाम हुसैन पाक को कफन दिया गया या नहीं? जी नहीं। क्यों? कफन क्यों नहीं दिया गया बताऊं? जी, इसलिए नहीं दिया गया, शहीद की 3 किस्में होती हैं। जी, अव्वलन 2, फिर उसमें से पहली की 3। मैं तुम्हारा समझाने के लिए बता। 3 किस्में होती हैं शहीद की। एक शहीद वो होता है जिसको ना तो गुस्ल दिया जाता न कफन, दूसरा वो होता गुस्ल कफन दोनों दिए जाते हैं। वो शहीद हकीकी जो अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, हक़ानियत के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाए, वो शहीद हकीकी। तो ऐसे शहीद को न कफन दिया जाता है न गुस्ल दिया जाता है। मेरे हुसैन वही थे। और एक शहीद वो है जैसे औरत के बच्चा पैदा हो, उस पैदाइश में बच्चे का, औरत का इंतकाल हो जाए तो वो औरत शहीद है, लेकिन उसको गुस्ल कफन दोनों दिए जाएंगे। कोई नदी में डूब के मर जाए वो शहीद है, लेकिन गुस्ल कफन दोनों दिए जाएंगे। कोई टकरा करके मर जाए गुस्ल कफन दोनों दिए जाएंगे। कोई पेड़ से गिर के मर जाए शहीद है, लेकिन गुस्ल कफन दोनों दिए जाएंगे। कोई ताउल, हैजा, पेट की बीमारी से मर जाए वो शहीद है, गुस्ल कफन दोनों दिए जाएंगे। मेरे हुसैन वो है जो शरीयत मुस्तफा में उनको गुस्ल नहीं दिया जाएगा। तो अल्लाह ने उनका मर्तबा ये था, अगर रो पड़े तो जन्नत से कपड़े आ जाए, तो क्या हुसैन के लिए जन्नत से कफन नहीं आ सकता था? कफन आ सकता था, लेकिन कफन इसलिए नहीं दिया, अल्लाह जानता था कि 2 टांगों का जानवर वो मौलवी जो इमाम हुसैन में कमियां निकालता है, कोई कमी नहीं फिर भी कमियां निकालता है। कि हुसैन करबला गए तो लड़ने के लिए गए, इनकी लड़ाई कोई इस्लामी लड़ाई नहीं थी, कोई हक्कानियत की नहीं थी। वो कहता है कि हुसैन पाक करबला गए तो शोहरत के लिए गए, दौलत
دولت کے لیے گئے, حکومت کے لیے گئے, یہاں تک کہ کچھ مولوی یزید کو کھینچ کھانچ کے جنتی بنانے کے چکر میں ہیں. وہ کہتے ہیں حدیث قسطنطنیہ لا کر کے کہتے ہیں یزید جنتی ہے, اور بھی طریقے کی باتیں یہ بولا کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے جنت سے کفن نہیں بھیجا. میرا حسین وہ ہے جو اگر کھائے تو وہ شریعت پر, جو پیے تو وہ شریعت پر, جس کی صبح شریعت پر تھی, جس کی دوپہر شریعت پر تھی, جس کی شام شریعت مصطفیٰ پر تھی, جس کا ہر دن زندگی کا ہر لمحہ شریعت مصطفیٰ پر تھا. اس کا کھانا شریعت مصطفیٰ پر تھا, اس کا پینا شریعت مصطفیٰ پر تھا, اس کا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا شریعت مصطفیٰ پر تھا, اس کی زندگی کا ہر لمحہ شریعت مصطفیٰ پر تھا. وہ دنیا میں آیا, دنیا میں رہا تو شریعت مصطفیٰ پر رہا. میرے محبوب کا نواسا اگر جائے گا تو وہ بھی کفن دفن شریعت مصطفیٰ پر ہوگا, تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کی جرات نہ ہو. حسین کھائے تو شریعت پر, پیے تو شریعت پر, جیے تو شریعت پر, دنیا سے جائے تو شریعت مصطفیٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, فیضان غریب نواز, مسلک اعلی حضرت, ذکر شہدائے کربلا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ وہ سب باتیں بیان کر سکتا ہوں, مگر وہ اٹھا کے بیان کر رہا ہوں جو کم سنی ہوں گی. جی اب کربلا شریف میں حضرت امام حسین پاک کا جسم دفن ہو گیا, سر پاک چلا. اگر اسی پہ بیان کیا جائے کئی گھنٹے لگیں گے, لیکن یہ سب چھوڑ کے مجھے آگے کا بتانا. جی ماشاءاللہ. سر پاک کہاں گیا؟ کوفہ گیا. عبید اللہ ابن زیاد وہاں کا گورنر تھا, وہ تم نے سب سنا ہوگا, اس نے چھڑی ماری. پھر اس کے بعد دمشق گیا. لیکن اتنا بتا دوں یہاں پر روک کر کے پیارے, وہ سید زادیاں اور سید زادے جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں ہوئی ہیں, اتری ہیں, نازل ہوئی ہیں, کسی کے ہاتھ آگے کو بندھے تھے, کسی کے ہاتھ پیچھے کو بندھے تھے. اور یہ یزیدی خولی جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا, اس نیزے پہ حسین پاک کا سر تھا. اور یہ سر کو کدا کر کے, ڈھول بجا کر کے, خوشیاں منا کر کے, کود کر کے جا رہے تھے. جتنے اسیران کربلا تھے, کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے, کسی کے ہاتھ بندھے تھے, کسی کا سر نیچے کو تھا. اب اتنا بتا دو پیارے, حسینی جو تھے ان کا طریقہ کیا تھا, اور یزیدی جو تھے ان کا طریقہ کیا تھا. اب محرم کے موقع پر ہم بھی محرم کو لے کر کے چلتے ہیں, کدا کے, ڈھول بجا کر کے, میلے ٹھیلے لگا کر کے, گلی گھما کر کے, خوشیاں منا کر کے جا رہے ہیں. تم خود فیصلہ کر لو کہ یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے یا حسینیوں کا طریقہ ہے. یزیدیوں کا طریقہ. یہ تو بہت بڑی بات نہیں ہے, تم خود فیصلہ کر سکتے ہو, اور پھر یہ فیصلہ کر لینا کہ ہم یزیدی ہیں یا حسینی ہیں, ہم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اگر توبہ کر لو گے آج کے بعد تو اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کر دے گا. حسین پاک کا سر پاک دمشق چلا گیا. دمشق پہنچا, حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغرض تجارت آئے ہوئے تھے. دیکھا شہر کیسے سجا پڑا ہے, بڑے بڑے ڈھول رکھ دیے گئے, ہر گھر میں شراب کے 2 مٹکے پہنچا دیے گئے. پوچھا کیا بات ہے, تو ظالموں نے بتایا حسین ابن علی کا سر یزید کی بارگاہ میں تحفے میں آ رہا ہے. لا توبہ توبہ, ایسے ان کے جملے تھے. حضرت سال نے پوچھا کون سے دروازے سے آئے گا, کہا باب السلام سے آئے گا. وہاں پر پہنچ گئے تو جب دیکھا سر کو کدا کر کے یہی ڈھول تاشے گاجے باجوں کے ساتھ چل رہے تھے. حضرت
سال کھڑے ہوئے رو رہے تھے. سکینہ بنت حسین نے پوچھا آپ کیوں رو رہے؟ کہا بیٹی آپ کون ہو؟ کہا میں حسین کی بیٹی ہوں. کہا میں تمہارے نانا کا غلام صاحب ہوں. اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو سن، کوئی خدمت ہو تو بتا دو. میری بہنیں اس جملے کو سن لینا. وہ بہنیں جو بے پردہ گھومتی ہیں، جو سروں پہ دوپٹے نہیں اوڑھتی ہیں، جو ادھر آدھر بے پردگی سے جاتی ہیں، وہ سن لے. حضرت سکینہ جو 7 سال کی بچی تھی، لیکن اس کی زبان پر ذرا غور کریں، اس کے خیال پر غور کریں، اس کی ذہانت پر توجہ کریں. وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں اگر ہو سکے تو ہمارے بابا جانی والا سر جس نیزے پہ ہے اس نیزے کو آگے بڑھوا دیں تاکہ یہ لوگ اچھل اچھل کے کود رہے ہیں ہم سے نہ ٹکرا جائیں، تاکہ یہ ہم سے جدا رہیں، الگ رہیں. اور آج تم محرم کے میلوں میں آدمیوں سے ٹکراتی پھر رہی ہو، آج مزاروں پر آدمیوں سے ٹکراتی پھر رہی ہو. آنے والے سالوں میں کمیٹی والوں سے کہہ کر کے جاؤں گا، اس بستی والوں سے کہہ کر کے جاؤں گا، اگر عورتوں کا انتظام کرنا ہو تو پردے کا بھی انتظام کرنا. جب تم اتنا یہ سب کر سکتے ہو، اتنی لائٹنگ کر سکتے ہو کہ یہ 2-4 قناتوں میں کیا غریب ہو جاؤ گے تم؟ کیا 2-4 قناتیں نہیں لگا سکتے ہو؟ لگا سکتے ہو. آج کے بعد اگر جلسے میں بھی کرو تو یہ ہمیں نہ دیکھ پائیں اور ہم انہیں نہ دیکھ پائیں، بس ہماری آواز سنیں، پردے سے آئے اور پردے سے چلی جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آنے والے سالوں میں ایسا کرو گے تو تمہیں پل پل ثواب ملے گا. اب اس سکینہ نے کیا کہا؟ میرے بابا جانی کا سر آگے کرا دو تاکہ یہ کودے اچھلے تو ہم سے نہ ٹکرا جائیں. کتنا اہتمام ہے پردے کا، کتنا خیال ہے پردے کا کہ ہم سے نہ ٹکرا جائیں. حضرت سہل نے 400 درہم دیے اور دے کر کے ان کے سر کو آگے کرا دیا. وہ یزیدی دولت کے کتے تھے، لالچی تھے، سر پاک کو آگے کر دیا. اب بولو میری بہنوں، یہ جملہ سکینہ کا لے کر کے جانا. 7 سال کی بچی تمہیں درس دے گئی ہے. او میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والا سنو، اگر تم سکینہ سے محبت کرتی ہو، حضرت زینب سے محبت کرتی ہو، حضرت عائشہ سے محبت کرتی ہو، تو آج کے بعد تم بے پردہ مت نکلنا. آج کے بعد تم مردوں کی طرف مت جانا، چاہے شادی ہو، جلسہ ہو، مزار ہو. مزار پہ تو جانا عورتوں کا جائز نہیں ہے. کوئی بھی ہو اگر یہ کہیں اور جائے تو پردے کے ساتھ جائے، پردے کے ساتھ رہے. ارے عورت کا مقام کم نہیں ہے میرے بھائی. عورت تو وہ ہے جس نے نبی کو جنم دیا، وہ بھی تو عورت تھی. جس نے حسن کو جنم دیا، جس نے حسین کو جنم دیا، وہ بھی تو عورت تھی. جس نے غوث کو جنم دیا، وہ بھی تو عورت تھی. جس نے غریب نواز کو جنم دیا. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کا حاجی لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد جاتا ہے حج کو. کہاں جا رہے ہو؟ حج کو جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ حج کو جا رہا ہوں. کیا کرو گے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جا رہا ہوں. لیکن یہی عورت جس کا نام رابعہ بصریہ ہے، اس نے لاکھوں روپے نہیں، اس نے کچھ اور نہیں کیا، صرف اتنا کیا اگر یہ چلی تو طریقہ فاطمہ کا تھا، اگر یہ سوئی تو طریقہ فاطمہ کا تھا، اگر یہ اٹھی تو طریقہ فاطمہ کا تھا، اگر یہ کھائی تو طریقہ فاطمہ کا تھا، اگر اس نے کپڑے پہنے تو طریقہ فاطمہ کا تھا. پوری زندگی اگر گزاری تو طریقہ فاطمہ کا تھا. یہ فاطمہ تو نہیں ہوئی لیکن کنیز فاطمہ ہو گئی. یہی لڑکی جس کا نام رابعہ بصریہ ہے، جب یہ حج کے لیے چلی، علماء سے پوچھو، گھر سے قدم نکالا تو خانہ کعبہ اس کے دروازے پہ آ گیا. لے طواف کر لے، طواف کر لے. عورت کا مقام بہت اونچا ہے. عورت اپنے مرتبے کو پہچانے، عورت اپنے مقام کو پہچانے. یہی عورت ہے، یہی لڑکی ہے جب باپ کے گھر میں رہتی ہے تو 27 رحمتیں لے کر کی ہے. یہی عورت ہے جب شوہر کے گھر میں رہتی ہے تو 27 نعمتیں لے کر کے رہتی ہے. یہی عورت جب ماں بن جاتی
آتی ہے تو سر پہ نہیں ہاتھوں میں نہیں اس کے قدموں کے نیچے جنت آ جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، فیضان اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، عظمت والدین، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ ماشاءاللہ. پہچانے مقام کو ماشاءاللہ. چلے گئے سر پاک. اب اس میں بہت ساری علماء جانتے ہیں، بہت ساری روایت. ایک روایت یہ ہے جس نیزے پہ سر تھا، تاریخ بتا رہا ہوں جتنی میں نے پڑھی، وہ نیزے پہ سر تھا، وہ سر وہیں پہ جہاں ہتھیار رکھے جاتے تھے اس گھر میں رکھ دیا. جب یہ سوکھ گیا اس کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دمشقی میں دفن کر دیا گیا. ایک تاریخ یہ ہے مصر کے علماء نے لکھا، عربی میں لکھا ہے میں نے پڑھا. ایک تاریخ یہ ہے کہ وہاں سے مصر کو بھیج دیا گیا. آج بھی وہ جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ زیارت کرتے ہیں. اور ایک تاریخ فقیہ ملت علامہ جلال الدین نے لکھا ہے کہ وہ تاریخ یہ ہے کہ مشہور تھی کہ مدینہ پاک کو بھیج دیا گیا ہے اور جنت البقیع میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کے پہلو یا حسن مجتبیٰ کے پہلو میں دفن کر دیا. یہ تاریخیں اس کے علاوہ ہمارے سامنے سے نہیں گزری. اتنی تاریخیں آئیں. اب سنو، یہ میں نے پورا بتا دیا. اب یہاں سے یہاں تک لانا مجھے تھا، بس تھوڑی دیر اور سنو اب کیا ہوتا ہے. جس سال حسین پاک شہید ہوئے اس کے دوسرے سال کیا ہوا، اور یہ بتاؤں گا یزید کی موت کیسے ہوئی. دوسرے سال کیا ہوا، اللہ نے ایسی بیماری عطا فرمائی، ایسی بیماری آ گئی کہ جتنے بچے ان کے پیدا ہوئے اور جو تھے کچھ کوڑی ہو گئے، کچھ اندھے ہو گئے. ادھر کوڑی اندھا ہے، ادھر کوڑی اندھا ہے، بیچ میں بچہ ٹھیک ہے. وہ ٹھیک کون ہے؟ جو حسین پاک کو جن لوگوں نے شہید کیا ان سے وہ نفرت کرتا تھا، وہ ٹھیک تھا. اور جنہوں نے حسین پاک کو شہید کیا وہ اس میں موجود تھے یا مشورے میں تھے یا اس پہ راضی تھے، وہ سب کوڑی اور اندھے ہو گئے. اب سنو آگے بتاتا ہوں. تم نے مختار سقفی کا نام سنا ہوگا، یہ بہت آتا ہے. انہوں نے تقریباً 6,000 لوگوں کو کیا بیٹا ختم کر دیا، 6,000 لوگوں کو انہوں نے کاٹ کر رکھ دیا. بعد میں یہ بھی گمراہ ہو گئے تھے. انہوں نے ان سے پوچھا تمہیں کیسے علم؟ بولے میرے پاس وحی آتی تھی. ختم، گمراہ ہو گئے. اب سنو، تقریباً 67 ہجری کی بات ہے. مسلم بن عقبہ، نہیں 63 ہجری کی بات ہے. 63 ہجری کی بات سننے کی بات ہے. مسلم بن عقبہ 20,000 کا لشکر لے کر کے، ایک روایت تاریخ 12,000، ایک 8,000، تینوں میں سے تینوں تاریخ ہے. 20,000 کی بیان کر رہا ہوں. 20,000 کا لشکر لے کر کے گیا. اس ظالم نے مدینے پر چڑھائی کی، یلغار کیا. مدینے کی وہ عورتیں جو پاکیزہ تھیں، اس نے حکم دے دیا. کیا دیا کہ 3 دن 3 راتیں فوج کے لیے وہ عورتیں حلال ہیں. میری بہنیں بیٹھی ہیں، مطلب سمجھ گئے ہوگے. جو جس کی چاہے جہاں بے عزتی کر دے. اب تو سمجھ گئے ہوگے. اتنا بے حیائی، اتنا گندانات. 700 صحابہ کرام کو ان لوگوں نے شہید کیا. وہ مسجد نبوی جو میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، وہ مسجد نبوی جس میں میرے نبی کا پسینہ اور سجدے دونوں موجود ہیں، وہ مسجد نبوی کا منبر جس پہ کھڑے ہو کر کے پیغمبر اسلام نے پوری دنیا کو اسلام کا میسج دیا تھا، اسلام کا پیغام دیا تھا. لیکن ان ظالم یزیدیوں نے کیا کیا؟ اسی مسجد نبوی میں گھوڑے اور اونٹ باندھے تھے، اسی میں لید اور پیشاب گھوڑے کر رہے تھے، اسی منبر شریف پر لید اور پیشاب ڈالا جا رہا تھا. ایک تو روایت یہ کہتی ہے حضرت کہ ان ظالموں نے شراب منہ میں بھر بھر کے روضہ نبی کی طرف کو پھوارے شراب کے چھوڑے تھے. 700 صحابہ کو شہید کیا تھا.
इतने लोगों को काट के रखा था, नालियों की जगह खून बह रहा था। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत सईद इब्न मुसय्यब है, वो क्या कहते हैं, उनका बयान सुनो। वो कहते हैं मैंने अपने आप को पागल बना लिया ताकि यजीदी समझे ये पागल है। मुझे पत्थर मारे मैंने बर्दाश्त किए, मुझे कीचड़ में खचेड़ा मैंने बर्दाश्त किए, अपने आप को पागल बना लिया। वो कहते हैं मैंने देखा मस्जिद नबवी में अजान नहीं हुई है, मस्जिद नबवी में नमाज नहीं हो रही है, क्योंकि ये जालिम कत्ल कर दिया करते थे अगर कोई आता था। लेकिन जैसे ही अजान का टाइम होता था अजान हुआ करती थी, अजान का टाइम होता था अजान की आवाज आया करती थी। मैं सोचने लगा या अल्लाह ऐसे क्या मामला है। मैंने अपने ऊपर कीचड़ मिट्टी वगैरह लगा दी, अपने आप को पागल बना लिया। मैंने कहा देख करके आऊंगा। हजरत सईद इब्न मुसय्यब का बयान है कि मैंने कीचड़ लगा करके जब मैं मस्जिद में पहुंचा तो कोई मुझे दिखाई नहीं दिया, अजान देने वाला कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब मैं बाहर निकला तो अजान की आवाज पर चलता गया, मैं पहुंचता गया तो मैंने देखा वो अजान की आवाज मस्जिद नबवी नहीं बल्कि मेरे सरकार के रोजे से आ रही थी। अल्लाह अल्लाह, इन जालिम यजीदियों के जरा कारनामे देखो। यहीं तक नहीं, एक औरत ऐसी है जिन जालिमों, उस औरत की 3 बेटियां हैं और इकलौता बेटा है। लेकिन इस जालिम मुस्लिम बिन उक़बा ने क्या किया, इसके आदमियों ने क्या किया, उस औरत के चौराहे पर कपड़े उतार के नंगा कर दिया, उसके साथ बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए, जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए। आप समझ गए होगे कितना घिनौना, कितना शनी फेल किया गया होगा, कितना गंदा काम किया गया होगा। भरे मजमे में उसके कपड़े उतार के जानवरों की तरह उसके साथ बदसलूकी की गई थी। अल्लाह अल्लाह, इतने में अब बोलो कौन सा बेटा चुप रह सकता है, कौन सा बेटा उसके बेटे से नहीं रुका गया। बेटा आ गया, आकर के एक फौजी का थप्पड़ मार दिया, उसके फौजी ने उसके बेटे को पकड़ लिया, मुस्लिम बिन उक़बा की बारगाह में लाया गया। अल्लाह अल्लाह, वो औरत कपड़े पहन के हाथ जोड़ के अपना दुपट्टा फैला करके भीख मांगने के लिए आ गई। अरे तू मेरे बेटे को छोड़ दे, इकलौता बेटा, माँ है आखिर माँ। अरे माँ के दिल से पूछो कितना प्यारा बच्चा होता है, माँ के दिल से पूछो औलाद कितनी अच्छी होती है। तुम तो जरा अपने हाथ में लेटरीन लेकर के दिखाना। ये जितने नौजवान हैं जो अपनी माँ को आंखें दिखाते हैं, अपने बाप का कहना नहीं मानते हैं, ये अपने माँ बाप का थूक हाथ में लेकर दिखाएं, ये अपने माँ बाप की लेटरीन हाथ में लेकर दिखाएं, फिर उन्हीं हाथों से खाना खा के दिखाएं। अरे जरा सोच ले, तेरी माँ है, तेरी माँ 2 साल तुझे इन्हीं हाथों से तेरी माँ ने धुलाया है, इन्हीं हाथों से तेरी लेटरीन साफ की है, इन्हीं हाथों से तेरी नाक और थूक साफ किया है, इन्हीं हाथों से तेरा पेशाब साफ किया है। बोल नहीं किया है क्या? 2 साल तक ये माँ अपने हाथों में 3-4 साल तक लेटरीन लेती रही। ओ नौजवान, आज के बाद अगर तू गयूर बेटा है, अगर तू पक्का सच्चा मुसलमान है तो मेरी इन बातों को याद कर लेगा, कभी भी अपने माँ बाप की तरफ को आंखें नहीं निकालेगा। अगर तेरी माँ या बाप कहे रात भर खड़ा रहे तो खड़ा रहना, वफादार बेटा माना जाएगा। तेरे माँ बाप कहे बेटे इस काम को मत करना, अगर 2 लाख रुपए का नुकसान है तो मत करना, इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं 4 लाख का फायदा होगा। लेकिन अब सुनो, वो माँ आ जाती है, कहती है मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरा इकलौता बेटा है, मेरे लाल को छोड़ दो। मुस्लिम बिन उक़बा कहता अच्छा तेरे बेटे को छोड़ दो। कहा भीख मांग रही हूँ, मेरे बेटे को दे दो। कहा अभी देता हूँ। इसने उस बेटे के बाल पकड़े, पकड़ने के बाद गर्दन से हथियार डाल के उसकी गर्दन काट दी है और काटने के बाद उसकी गोद में को फेंक दिया। अल्लाह अल्लाह, अब वो औरत उस अपने बेटे के सर को लेकर के सरकार के रोजे पे गिड़गिड़ा के रोने लगी। आका आका आका, जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, अब ये औरत कसम खा लेती है, कहती ऐ अल्लाह मेरी इस कसम को पूरा कर दे कि मैं इस जालिम का, मुस्लिम बिन उक़बा के लाश को जिंदा जलाऊंगी या मुर्दा जलाऊंगी। अब इन जालिमों ने, यजीदी
یزیدیوں نے مدینے میں یلغار کرنے کے بعد اب انہوں نے مکے کو روانہ ہو جاتے ہیں، مکے کو انہوں نے رخ کر لیا ہے، ارے وہی خانہ کعبہ کی طرف کو چلتے ہیں۔ لیکن جب چلے اس عورت کو پتا چلتا ہے کوئی بھی سید زادی اس دور میں گھر سے نہیں نکل رہی تھی، اس لیے اعلان ہو گیا تھا اگر کوئی سید زادی نکلی اور ان ظالموں نے اگر کسی نے غلط نظر ڈال دی یا ہاتھ اٹھا دیا تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی، زمین پھٹ جائے گی، آسمان ٹپک جائے گا۔ اللہ نے ان سید زادیوں کی حفاظت فرمائی تھی۔ اللہ اللہ، جب مسلم بن عقبہ چلا گیا، ایک سید زادی نکل کے نانا کے روزے کی طرف کو جب آتی ہے، جیسے ہی آئی تو وہ عورت سید زادی کے قدموں پہ گر جاتی ہے اور رو رو کر کے گر گڑا کے کہتی ہے او سید زادی تجھے واسطہ تیرے نانا کا، او سید زادی تجھے واسطہ تیری ماں فاطمہ کا، او سید زادی تجھے واسطہ تیرے باپ علی کا، او سید زادی تجھے واسطہ کربلا والوں کا، او سید زادی واسطہ تجھے پنجتن پاک کا، او سید زادی میری یہ تمنا پوری کرا دے، میری یہ آرزو پوری کرا دے۔ یہ سید زادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی، اے اللہ اس کے دل کو آرام پہنچا دے، اس کی آرزو تمنا کو پورا فرما دے۔ اس سید زادی نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ادھر وہ قافلہ مکے کو جا رہا تھا، ادھر ہاتھ اٹھے ہیں اور ادھر مسلم بن عقبہ پہ لقبہ گر جاتا ہے، فالج گر جاتی ہے، جیسے ہی گری ہے مر جاتا ہے، تڑپ تڑپ کے مرا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہیں پہ اس کو دفن کر کے اور چلے جاتے ہیں۔ جب اس عورت کو خبر ملی مسلم مر گیا ہے، مسلم بن عقبہ مر گیا فلاں جگہ ہے، اب یہ دو آدمیوں کو لے کر کے وہاں پر پہنچتی ہے۔ جیسے ہی وہاں پر پہنچی اس نے قبر پوچھی کون سی ہے؟ یہ ہے۔ جب قبر کھودی، اللہ اللہ، اس کا یہاں سے چہرہ بالکل کالا ہو چکا تھا، جیسے کوئلہ ایسا جسم ہو چکا تھا، اور اسے سانپ بچھو لپٹے پڑے تھے۔ ایک سانپ تو ایسا تھا جو 4 منہ والا سانپ تھا، اس کے 2 منہ اوپر تھے 2 نیچے تھے، گردن میں لپیٹا ڈال کے، کمر میں لپیٹا ڈال کے، اوپر والے منہ سے ناک کے نتھنے پکڑے ہوئے تھا اور زبان کی جڑیں پکڑے ہوئے تھا، اور نیچے والے منہ سے یہاں پہ تلوے پہ ایک منہ لگائے پڑا تھا، دوسرا منہ دوسرے تلوے پر زہر چڑھا رہا تھا، ایسے تڑپ رہا تھا جیسے بجلی کا کرنٹ لگ رہا ہو۔ لوگوں نے کہا نہیں اسے ہاتھ مت لگاؤ، ارے اس پہ تو پہلے ہی عذاب الہی نازل ہو رہا ہے، اس پہ تو پہلے ہی اتنا عذاب ہو رہا ہے۔ عورت کہتی ہے نہیں میں نے قسم کھائی، یہ قسم پوری کروں گی۔ عورت نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کی ہے، اے اللہ میری مدد فرما دے۔ ایک قدرت الہی سے ایک چھڑی آ جاتی ہے، اتنی بڑی لکڑی، اور آواز آتی ہے اے عورت اس سانپ کے اوپر یہ لکڑی ٹچ کر دے۔ اللہ اللہ، ذرا بہادری تو دیکھو، اس عورت کی ہمت تو دیکھو، اس لیے اس کے بیٹے کی گردن کو کاٹ دیا تھا اس کے سامنے، اس کی عزت نیلام کی گئی تھی۔ اللہ اللہ، یہ عورت جو ہے اس نے لکڑی لی اور قبر پہ ہاتھ لگا کر کے ذرا ہمت دیکھو، اتنے زہریلے سانپ کے اوپر ذرا مار دینا یہ بڑی بات ہے، آدمی سے نہیں ہوگا۔ اس عورت نے لکڑی کو ایسے ٹچ کیا، مگر اسے یقین تھا کہ جب میری مدد ہو رہی ہے تو ہوگی۔ لکڑی کو ٹچ کیا ہے، سانپ غائب ہو جاتا ہے، جیسے ہی سانپ غائب ہوا بچھو غائب ہو گئے۔ اس مسلم بن عقبہ کی لاش کو نکالا، 3 بانس ایسے کر کے کھڑے کیے، اس کی لاش کو ٹانگ کر کے اعلان کر دیا لوگوں دیکھو جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے مدینہ پاک میں بے حرمتی کی ہے، مسجد نبوی کی بے حرمتی کی ہے، سرکار کے روزے کی بے حرمتی کی ہے۔ اس عورت نے نیچے سے آگ جلا کر کے اس کی لاش کو پھونک دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔
ادھر وہ قافلہ مکے پہنچ جاتا ہے. سننے کی بات ہے وہ خانہ کعبہ ہے جس کی طرف کو دنیا کا مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتا ہے. ان ظالموں نے آگ، ان ظالموں نے پتھر برسائے یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے ستون چٹک گئے. آگ گندک رال کے گولے بنا بنا کر کے جب انہوں نے پھینکے تو خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی ہے. خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا ہے. اور وہ سینگ آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے لیا تھا تو اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا تھا. اسماعیل کو نکال لیا، دمبے کو رکھ دیا. وہ دمبا جو تھا ذبح ہو جاتا ہے، اس کا گوشت کہاں گیا، اس کی ہڈی کہاں گئی، اس کا خون کہاں گیا؟ میں سب کا جواب ایک ہی مرتبہ میں دیے دیتا ہوں، بات کو پھیلانا نہیں چاہتا ہوں. ایک آسمانی آگ آتی ہے، آنے کے بعد ساری چیزیں اٹھا کر کے لے جاتی ہے، صرف سینگ رہ جاتے ہیں. وہ اس دمبے کے سینگ بطور یادگار خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم سے لے کر کے میرے نبی کے زمانے تک تھے، میرے نبی کے زمانے سے صدیق اکبر کے زمانے میں تھے، فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی حسن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں تھے، یہاں تک کہ اب تک تھے. لیکن جیسے ان ظالم یزیدیوں نے جب آگ لگائی تھی، آگ کے گولے بنا کر کے بھیجے تھے تو خانہ کعبہ کا غلاف بھی جل گیا تھا اور وہ سینگ بھی جل گئے تھے. اب بھی ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے. اب ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اس کی 15 تاریخ ہے. ادھر کولنج کی ایک بیماری میں یزید مبتلا ہو جاتا ہے اور وہاں پہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے. ادھر اعلان ہو گیا، او یزیدیو تمہارا گرو گھنٹال مر چکا ہے. وہ یزیدی ظالم ہے، فاسق و فاجر جو تھا وہ مر چکا ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ ایسے ہی کر رہے ہیں، نہیں مرا ہے. 3 دن تک پھر بھی لڑتے رہے یہ لوگ، ہمت سے کام لیتے رہے. 3 دن کے بعد جب پکی خبر ملی ہے تو ان کے حوصلے پست ہو گئے، مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کے حضرت زبیر کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کے حوصلے جب بلند ہوتے ہیں تو خدا کی قسم ایسا حملہ کیا تھا، ان یزیدیوں کو مار بھگایا تھا. وہاں پہ کولنج کی بیماری میں یزید مر چکا ہے. اس کے بارے میں ایک اور ہے، عقد الفرید ایک کتاب آتی ہے، اس میں کیسے لکھا ہے، روم کی ایک لڑکی ہے، یہ ظالم بدبخت اس سے پیار کرنے لگا ہے، اس سے محبت کرنے لگا ہے. اس کا شہروں میں دوست بھی تھا، وہ بھی اس سے محبت کرنے لگا. ایک لڑکی سے 2 لوگ محبت کرنے لگے. وہ لڑکی اس کے دوست کو زیادہ جانتی تھی، لیکن یہ حاکم تھا، یہ حاکم بن گیا تھا، اس پہ زبردستی کرتا تھا. یہ کہتا تھا میرے ساتھ رہے گی، اس کے ساتھ نہیں رہے گی. اللہ اللہ اتنا بڑا بدبخت تھا. ایک دن اس کے ہاتھوں میں، اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور ڈالنے کے بعد کہا بول تو میرے ساتھ رہے گی یا تجھے مار دوں؟ کہا میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ رہوں گی. لیکن لڑکی نے سوچا اس کو مار کے چھوڑوں گی. کہا تیرے ساتھ رہوں گی، کل کو تو فلاں جگہ جنگل میں ایک جگہ آ جانا، اکیلے آنا، ہم تم دونوں عیاشی کریں گے، میں تیرے ساتھ چلوں گی. کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. لڑکی نے اپنا لباس پہنا اور اندر خنجر رکھ لیا تھا، خنجر رکھ لیا تھا. گھوڑا لے کر کے آ جاتی ہے. یزید تو وہاں پہ انتظار کر رہا تھا. گھوڑے پہ دونوں ایک ہی گھوڑے پہ سوار ہو جاتے ہیں. لڑکی گھوڑا دوڑاتی رہی، دوڑاتے دوڑاتے جب پسینے پسینے ہو گئے تو وہاں پر جب پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اس کے مارنے کا ارادہ تھا، وہاں پہ شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے، شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے. اس لڑکی نے اپنے کپڑے ہلکے سے اتارے. آپ جان رہے ہو میری بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں، عیاشی کے طور طریقے اس نے شروع کر دیے. لڑکی نے جو تھا اس کو شراب پلائی. اب یہ شراب کے نشے میں لڑکی کے اوپر کو جاتا تھا، لڑکی بچ جاتی تھی. اس کے ہاتھ نہیں آتی، اس کو تھکا لیتی ہے. شراب پلا پلا کے اس کو خوب تھکا لیا، تھکا تھکا کر کے اس کو شراب پی ہے لیکن ہاتھ لگانے نہیں دیا. اب ماہرین یہ کہتے ہیں، شراب پینے والے یہ کہتے ہیں اگر جتنا تھکا کر کے شراب پلائے اتنا زیادہ شراب غالب ہو جاتی ہے. اللہ اللہ، اس کو اتنی شراب پلائی، اتنی پلائی، یہ مدہوش ہو کر کے وہ لڑکی گا رہی تھی، وہ لڑکی ڈانس کر رہی تھی. اب کیسے کپڑے
कपड़े पहने होगी, आप समझ रहे होगे। वो लड़की नाच रही थी, गा रही थी, इसको लुभा रही थी, शराब पिला पिला करके, और ये मस्त था। अब जब ये बेहोश हो गया, लड़की ने देखा अब इसमें हिला जुला के कुछ नहीं है, लड़की ने खंजर निकाला, निकालने के बाद इस बदबख्त जालिम यजीद को मार दिया था। उस लड़की रोम की जो थी, इसको मार दिया है। 3 दिन तक इसकी लाश को चील कौवे उड़ते रहे, कुत्ते खचेड़ते रहे, लेकिन 3 दिन तक, 3 साल में कह गया, 3 दिन तक इस लड़की, 3 दिन तक इस यजीद की लाश का पता नहीं चला। 3 दिन के बाद जब पता मिलता है कि वहां पर है, तो आज भी इसकी लाश जहां पर है, इसको जहां पर दफन किया गया है, वहां पर गिल्ला पड़ता है, वहां पर घूरा पड़ता है, वहां पर गिलाजत पड़ती है, मर गए मरदूद जिनकी फातहा न दो। माशाअल्लाह। यह यजीद, इसका काम तमाम हो गया। अब उस शख्स की बताऊं जिसका नाम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। ये कौन, सुनना चाह रहे हो ना? ये कौन शख्स है मालूम है? इसी के हुक्म पर, इसी के इशारों ईमा पर, रई की हुकूमत पर वो लोग हुसैन पाक से जंग करने के लिए गए, और हुसैन के बच्चों को जो शहीद किया, हुसैन को शहीद किया इसी के मशवरे पर। यहां तक के हुसैन के सर को एक तश्त में रख के इसने होठों पे डंडा मारा, गालों पे मारा। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम तो नाराज होकर चले गए, वो सहाबी रसूल थे। अब इसका मामला क्या हुआ? ये है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद यजीदी, जो कूफे का गवर्नर था। इसका अंजाम क्या हुआ ये सुनो। 6 साल के बाद 61 में तो इमाम हुसैन शहीद हुए, और 67 में ये, इसका मामला क्या हुआ सुनो। एक जगह है जिस जगह का नाम है मकाम मूसिल, वहां पर फौज उतारी जाती है 20,000 ये, और अब्दुल मलिक बिन मरवान एक उसकी फौज, दोनों में जंग होती है। सुबह से शाम तक जंग होती रही, लेकिन कोई भी गालिब नहीं आता है। शाम के टाइम पे अब्दुल मलिक की फौज गालिब आ जाती है। जैसे ही गालिब आई, ऐलान कर दिया रात का अंधेरा है, ये जितने हैं हुसैन को शहीद करने वाले हैं, सैयदों को सताने वाले हैं, इनको किसी को छोड़ना नहीं है। अरे ये तो इतना लड़ता रहा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, लेकिन इसके पीछे पड़े हैं। ये भागता जा रहा था, भागता जा रहा था, अलतश अलतश, प्यास प्यास कहता चला जा रहा था। नहरे फरात के किनारे पर जाके गिर जाता है, पानी के लिए हाथ बढ़ाता है, इस बदबख्त की गर्दन काट दी जाती है। मालूम है इसको कत्ल जो किया था, ये भी मुहर्रम की 10 तारीख थी। 6 साल के बाद मुहर्रम की 10 तारीख थी, और उसी नहर फरात के किनारे पर इस बदबख्त को मार दिया। अब्दुल मलिक ने इसके सर को काट के कूफा भिजवा दिया, जहां पे हुसैन का सर रखा गया था, वहीं पे इसका गवर्नर का सर रखा, और इसके आदमियों का सर रखा। पूरे कूफे वालों को दावत दे दी, और कहा जरा देखो ये किसका सर है, बोलो। कहा ये वो जालिम है जिसने हुसैन के बच्चों और हुसैन के सर को यहाँ पे रखा था, हुसैन के बच्चों को सताया था। नवासे रसूल का कातिल है ये, उसका सर है। बोले क्या किया जाए? कहा इसको जला दिया जाए, जला दिया जाए, हम सब राजी हैं इस बात पर। अरे ये आता है कुदरती तौर पे, ना जाने कहां से एक सांप आ जाता है, वो सांप सबके सरों पे घूमने लगता है। जैसे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सर पे आता है, इसके सर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। पूरा मजमा देख रहा है, कूफे वाले देख रहे हैं, लेकिन वो सांप, इस सांप इब्न ज़ियाद के मुंह में से घुसा। इतना मोटा सांप अल्लाह की कुदरत से मुंह के करीब आता तो पतला हो जाता है, और अंदर
अंदर घुस जाता है, खोपड़ी में अंदर घूमने के बाद नाक में से बाहर निकलता है, फिर अंदर घुसता फिर निकलता है, 3 मर्तबा ऐसे करता है और करने के बाद वो सांप चला जाता है, गायब हो जाता है। लोगों ने कहा देखो ये इसकी सजा तुम्हें दिखा दी गई है। ऐ लोगों, आज के बाद मेरे प्यारो तुम भी कोई ऐसा काम मत करना जिससे नबी की औलाद को तकलीफ हो जाए, जिससे नबी के शहजादों को तकलीफ हो जाए, जिससे मेरे नबी को तकलीफ हो जाए। अरे कोई ढोल ताशे गाजे बाजे नहीं, मुहर्रम को घुमाना कुदाना नहीं, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकना ढोल मेले ठेले ये सब कुछ नहीं। अगर तुम्हें हुसैन से मोहब्बत है तो 10 दिन के रोजे रखो, हुसैन से मोहब्बत है तो कुरान पढ़ो, हुसैन से मोहब्बत है तो कुरान खानी कराओ, हुसैन से मोहब्बत है जिक्र हुसैन कराओ। अगर हुसैन से मोहब्बत है बिरयानी पका करके हुसैन के नाम पे लंगर करो, हुसैन से मोहब्बत है खिचड़ा पका करके हुसैन के नाम पे लुटाओ। अगर हुसैन से मोहब्बत है तो सबील लगाओ, हुसैन से मोहब्बत है तो उनकी याद मना करके आंखों में आंसू ला करके अपने गुनाहों से तौबा करो और शरीयत मुस्तफा के पाबंद हो जाओ। खुदा भी नाराज, नबी भी, खुदा भी राजी होंगे, नबी भी राजी होंगे, हसन हुसैन भी राजी होंगे। तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौ, फैजान हजरत, जिक्र शोहदाए करबला। बस एक बात और बता दो जी, इतना तुम क्या टाइम हो गया? अरे 4 बजने वाले, आप लोग मुबारकबाद के लायक सुन लिया। तकरीर नहीं हुई है, तकरीर तो मेरी उधार है, फिर कभी होगी इंशाअल्लाह। लेकिन सुनो, एक शख्स उसकी और बता दूं हजरत, बताऊं किसकी? कौन है बताऊं? वो जो हुसैन का छोटा सा बेटा 6 महीने का अली असगर, जिस जालिम ने हुसैन के बेटे पे तीर चलाया था। हाँ, हुरमला उस शख्स का नाम। और हजरत मैंने तीर के बारे में पढ़ा है, तीर भी उस जालिम ने वो चलाया था जो घोड़ों पर चलाया जाता, बड़ा तीर चलाया था छोटे से बच्चे पर। ये गले को फाड़ता हुआ ऐसे, जब बच्चा गोद में होगा तो गला यहां होगा, हुसैन का बाजू यहां, गले को फाड़ता हुआ हुसैन के बाजू में पैवस्त हो गया था वो तीर। उस शख्स का क्या हुआ उसका और सुन। और वो खुश हुआ था, उसने एक जुमला बोला था, देखो हुसैन का बेटा पानी के लिए कैसे पांव फड़फड़ा रहा है। हुसैन ने कहा तू भी फड़फड़ा करके मरेगा और पानी तेरी प्यास नहीं बुझा पाएगी। अब मालूम है उसके आगे का हिस्सा, उसको अल्लाह ने ऐसा अजाब नाजिल फरमाया, उसका आगे का हिस्सा बिल्कुल गर्म हो गया और उसका पीछे का हिस्सा बिल्कुल सर्द ठंडा हो गया था, बर्फ की तरह। आगे लोग बर्फ लगा रहे थे, गर्म था, और पीछे लोग सिकाई कर रहे थे और कहता था अलतश अलतश अलतश, पानी 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 पानी, तड़पता था, पांव पिटपिटाता था। जब सारे लोग परेशान हो गए, पानी पीते पीते ऐसे अजाम में मुब्तला, सब में शोहरत हो गई, यही वो जालिम है जिसने पहला तीर चलाया था। नन्हे अली असगर के पांव हिले थे, आज ये पांव पिटपिटा रहा। पानी पीते 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 इसका पेट फट गया और ये जालिम मर गया। एक शख्स ऐसा था जिसका देखने में खूबसूरत था पहले, लेकिन यहां से उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल काला कोयला। पूछा कि भाई तेरा क्या हुआ? बोले क्या बताऊं, ये शख्स वो यजीदी था जिसने हुसैन पाक के सर को अपने घोड़े की गर्दन में लटकाया। ये यजीदी वो है जिसने हुसैन पाक के सर पाक को अपने घोड़े की गर्दन में लटकाया था। इसका चेहरा काला। इससे पूछा कि क्या होता है? बोले क्या बताऊं, 2 शख्स आते हैं और रोजाना मुझे उठा के ले जाते हैं। ले जाने के बाद
میرے نبی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک خون کا پیالہ سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، نبی کے سامنے لے جایا جاتا ہے تو میرے نبی منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب منہ پھیرتے ہیں تو یہ دونوں پکڑ کے اس کو لے جاتے ہیں، ایک آگ، کالے رنگ کی آگ لپٹما ایسے لپیٹے مارتی ہوئی آگ جلتی ہوتی ہے، ایک میرے پاؤں پکڑتا ہے، ایک ہاتھوں کے ساتھ کمر پکڑتا ہے، اور پکڑنے کے بعد یہاں سے میرے منہ کو اس آگ میں جلاتا ہے، رات بھر وہ جلتا رہتا ہے، صبح جب ہو جاتی ہے تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ میں نے کئی مرتبہ زہر بھی کھایا کہ اس عذاب سے بہتر ہے میں ایک ہی مرتبہ مر جاؤں، لیکن مجھے موت بھی نہیں آتی ہے۔ ایک شخص وہ ہے کہ اس کا منہ ایک دن ادھر ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور ایک دن ادھر ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس سے پوچھا تو اچھا خاصا ہے، تیرا منہ کبھی ادھر کو گھوما ہوا ہوتا ہے دوسرے دن ادھر کو۔ یہ شخص وہ تھا جس نے حسین کی سگی بیٹی جس کا نام حضرت سکینہ، ان کے تھپڑ مارا، کانوں کی بالی کھینچ رہا تھا، سکینہ نے منہ ایسے کرا، اس ظالم نے تھپڑ مارا تھا، کہا مجھے ایک شخص آتا ہے اور اٹھا کے لے جاتا ہے، پہاڑی پہ بٹھا کر کے ایسا تھپڑ مارتا ہے، میرا منہ دن بھر ادھر کوئی، ہمارا آگے کو ہے اس کا ادھر کو رہتا تھا، دوسری رات کو دوسرا شخص آتا ہے، وہ پہاڑی پہ بٹھا کر کے الٹا تھپڑ مارتا ہے، دوسرے دن ادھر کو منہ ہو جاتا ہے۔ یہ عذاب پوری دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، دیکھو نبی کی اولاد کو ستانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ بس میں نے یہ اتنا بتایا ہے، اب کبھی اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ہماری آپ کی ملاقات ہوگی، گفتگو ہوگی، ابھی سلام ہوگا پھر دعا ہوگی، یہی تو ہوگا، ہاں انشاءاللہ۔ اگر کسی بھائی کو میری بات بری لگی ہو